السلام علیکم۔ کیس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے محبت میں بھیگتا موسم۔ ناول کی رائٹر ہیں سائقہ عاطف۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ اہمیت دکھ کی نہیں ہوتی، دکھ دینے والے کی ہوتی ہے۔ کچھ دوست کھیل ہی کھیل میں زندگی سے کھیل جاتے ہیں۔ کیا وہ واقعی ہی دوست ہوتے ہیں؟ شاید وہ دوست نہیں ہوتے، آستین میں پلنے والے سانپ ہوتے ہیں جنہیں جب بھی آزمایا جائے وہ ڈسے بغیر رہ نہیں سکتے۔ اس کا دوست بھی کچھ ایسا ہی ثابت ہوا تھا۔ نام کا سلطان تھا، نیت کا بے ایمان، اور اس وقت انتہائی نازک صورتحال میں ارسلہ کے گھر میں موجود ڈرائنگ روم کے عین وسط میں بے حد حیران، ششدر، متحیر اور نادم کھڑا تھا۔ یہ پشیمانی اس چال کے لیے تھی جو اسی پہ الٹی جا چکی تھی۔ شاید وہ اس صورتحال کو سمجھ نہیں پا رہا تھا یا سوچ رہا تھا اس کے ساتھ ہوا کیا ہے یا اس کے ساتھ کیا کیا گیا تھا۔ اپنے رئیس نے بڑی شاطر چال چلتے ہوئے گیم کھیلنے کی کوشش کی تھی۔ شاید اس کی گیم کامیاب ہو جاتی اگر بیچ میں ماپارا نام کی کوئی نہ آ جاتی۔ اس کے آ جانے سے سلطان کی گیم کا پانسا الٹ گیا تھا۔ وہ نامراد ہو گیا، ناکام ہو گیا، اور یہ پشیمانی محض ناکامی کے لیے نہیں تھی بلکہ دوست کی نگاہوں سے گرنے کی وجہ سے بھی تھی۔ اس گھر کے ڈرائنگ روم میں اپنے دوست کو غیر متوقع دیکھ کر سلطان کے آواز جاتے رہے تھے۔ اس کی بنی ہوئی جھوٹی کہانی کی مالا ٹوٹ پھوٹ گئی تھی اور اس کا جھوٹ کھل کر سامنے آ گیا تھا۔ سلطان مارے ذلت، رہانت اور پشیمانی کے بوجھ کا رہ گیا، جبکہ کھڑکی کے اندر زرتار کپڑوں میں سجی دلہن سوچ رہی تھی۔ اگر غلط فہمی دل میں زیادہ دیر رہے تو بدگمانی کو جنم دیتی ہے اور بدگمانی فاصلوں کا باعث بنتی ہے۔ نہ وہ بدگمان ہوتی، نہ غلط فہمیوں کے جال میں پھنستی، اور نہ ان کے درمیان دوریوں کی اونچی دیواریں کھڑی ہوتیں۔ سفر سے آیا تھکا ہارا سا مسافر فی الوقت ساری تھکان بھلا کر اپنے دوست کو آئینہ دکھانے کے بعد سوچ رہا تھا، اگر تم بیچ میں نہ آتے تو یہ سنہرا وقت بھی نصیب میں نہ آتا۔ تم بیچ میں فصیل بن کر آئے تو یہ سنہرا وقت بھی میرا نصیب بنا۔ چلو تمہیں اس سنہری گھڑی اور دل نشین ملن کی ساتھ کے بدلے میں معاف کرتا ہوں۔ جبکہ ہر چیز سے بے نیاز چال چلنے والے کو اپنی چال کے الٹنے کا صدمہ غم زدہ کر رہا تھا۔ وہ لٹے پٹے قدموں سے ناکام لوٹ رہا تھا۔ یہ ایک سلگتی ہوئی دوپہر تھی۔ دوپہریں سلگتی ہوتی ہیں یا نہیں، لیکن اسے سلگتی نظر آتی تھیں۔ ان دنوں تو ہر دوپہر سلگ رہی تھی، گرم، تپتی ہوئی، پرحدت۔ یوں لگتا تھا آگ برس رہی ہے، ہر طرف آگ ہی آگ تھی، اندر بھی آگ، باہر بھی آگ۔ کیا ساون کی گیلی دوپہریں بھی سلگتی ہیں؟ کیا پرنم سپہریں بھی سلگتی ہیں؟ ساون تو نام ہی نمی اور سلاہٹ کا تھا۔ ساون آتے تو بادلوں کے ہنڈولے لاتے، ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے آتے، کبھی پورا دن بوندوں کی پازیبیں بجتی تھیں یا پورا دن آسمان بادلوں میں گھرا رہتا تھا۔ یوں کوئی دوپہر پرتپش نہیں تھی، فضا میں خنکی اور نمی محسوس ہوتی تھی۔ پھر بھی اسے ہر دوپہر گرم محسوس ہوتی، پرحدت، پرتپش۔ آگ اگلتی ہوئی، یہ آگ اندر تھی یا باہر؟ آگ کدھر تھی؟ آگ کہاں تھی؟ آگ کہاں سے آئی تھی؟ اور وہ کیسے بتاتا، اور وہ کسے بتاتا؟ آگ تو وہاں سے آئی تھی جس کی طرف اس کا گمان نہیں تھا، اس کا ایقان نہیں تھا، اور آگ وہاں سے آئی تھی جس کی طرف اس کا تخیل، سوچ، فکر اور خیال تک نہ جاتا تھا۔ فون کی گھنٹی بجی تو پھر ایک تواتر سے بجتی چلی گئی تھی۔ ٹرن ٹرن ٹرن، ہر آواز کے ساتھ ایک پیغام آتا تھا، التجاؤں میں ڈوبا، سسکتا، پرنم، اور اس کا دل ہر گھنٹی پہ یوں دھڑکتا جیسے آخری بار دھڑک رہا ہو، جیسے آخری بار اپنے ہونے کا احساس دلا رہا ہو۔ عدم حکم، تم پہ منکر محبت کا الزام آتا ہے، تم ایسے باغی یاد و گرداں تو نہیں تھی، پھر عدم تعمیل میں ایسی تاخیر کیوں؟ اور وہ اپنے ایجاد کا کیا سبب بتاتی؟ اس کی روایات اور دنیاوی معیار کی زنجیروں میں پابند سلاسل کر دیا گیا تھا۔ ہر گھنٹی پہ اس کا دل دھڑکتا، سلگتا، تڑپتا، اور پھر ایسے چپ سادھ لیتا جیسے سینے کی دیواروں تلے دب گیا ہو، کبھی نہ اٹھنے کے لیے، کبھی نہ دھڑکنے کے لیے، اور کبھی جو دل مجرم کو عدالت مجاز میں کھڑا کر کے سوال کیا کرتا، بتا تو منکر محبت کا نافرمان کیوں ہوا؟ تجھے سزائے گناہ سے سرفراز کیا جائے تو وہ پورے اختیارات والی اس کچہری میں صف ماتم بچھا لیتی، اتنے بین کرتی کہ آسمانوں کے پردے تک ہلا کر رکھ دیتی، اونچی آواز میں چلاتی اور ایک ایک بااختیار نفس کا گربان پکڑ کر آؤ فغاں کرتی۔ میرے دل کے ساتھ منافقت کا رویہ روا نہیں رکھا گیا، میرے ساتھ عدل نہیں کیا گیا، میرے دل کی گنبد کو توڑ توڑ کر چور کیا گیا، لیکن اس کی ساری تڑپ، اذیت، درد اور آنسوؤں کو ایک مدھم اور ٹھنڈی آواز دبا ڈالتی تھی۔ ارسلہ اٹھو اور دسترخوان بچھا دو، دیکھو سکینہ بی نے کھانا تیار کر لیا، آج کے بعد تم کھانا لگاؤ گی، پورا وقت خاموشی کی بکر اوڑھ کر جانے کون سا مراقبہ کرتی ہو۔ امی کا ٹھنڈا ٹھار لہجہ ارسلہ کو حواسوں میں لے آتا تھا، اس کے لاشعور میں بجتی فون کی گھنٹیاں
خود بخود خاموش پڑ جاتی تھیں اور وہ حواسوں میں آ کر حیرانگی سے فون کی طرف دیکھتی رہتی۔ وہ فون جس کی کیبل کٹ چکی تھی، جو بے جان تھا، جس کے اندر سے کوئی آواز نہیں آ سکتی تھی، نہ اسے کوئی نمبر ڈائل کیا جا سکتا تھا۔ تب ارسلہ کسی ستارے کی طرح پارا پارا ہو جاتی، ٹوٹ کر بکھر جاتی، بکھر کر ارزاں ہو جاتی۔ اس کے باوجود دل تھا کہ اپنی ڈگر سے ہٹتا نہیں تھا، دل تھا کہ اپنی ڈگر کو چھوڑتا نہیں تھا، اور دل کا مکین اس کے ہر کرب سے بے نیاز اپنی الگ دنیا بسا کر شاد، مطمئن اور مسرور تھا، ایک اور دنیا کا باسی، ایک اور نگر کا مکین۔ ساری تکلیف دہ حقیقتوں کے انکشاف ہو جانے کے بعد بھی ارسلہ کا دل اپنی ضد پہ اڑا ہوا تھا، کچھ بھی ماننے کو تیار نہیں تھا، کچھ بھی تسلیم کرنے سے انکاری تھا۔ اسے لگتا جیسے سب کچھ جھوٹ ہو، غلط ہو، ایک فرسودہ اور من گھڑت فسانہ ہو۔ جو اس کے کانوں میں اترا ہو وہ جھوٹ کے پلندوں اور جھوٹی کہانیوں کے سوا کچھ نہ ہو، لیکن یہ سب وہ دل کی تسلی کے لیے خیال اور گمان کرتی تھی، حالانکہ یہ سب نہ کوئی جھوٹ تھا، نہ گمان، نہ وہم۔ یہ ایک تلخ ترین، دل کو چیر دینے والی سچائی تھی کہ ذیان احمد پردیس میں اپنی الگ دنیا بسا چکا تھا۔ ارسلہ کا تعلق ایک خوشحال گھرانے سے تھا۔ اس کے والد کا اپنا بزنس تھا، 2 بھائی تھے، وہ بھی والد کے ساتھ بزنس کرتے تھے۔ ارسلہ کی امی گھریلو خاتون تھی، گھر میں روپے پیسے کی تنگی نہیں تھی، ہر طرح کی خوشحالی تھی، لیکن ارسلہ کا گھرانہ ماڈرن یا آزاد خیال نہیں تھا، گو کہ بہت دقیانوسی بھی نہیں تھے، پھر بھی روایات اور پرانی اقدار کا پاس رکھا جاتا تھا۔ ارسلہ کو ایک حد تک بس آزادی تھی، کالج سے گھر آنا اور اکلوتی سہیلی ماں پارا کے گھر جانا، وہ بھی کبھی کبھار، کیونکہ امی کو ماں پارا کے گھر بھی جانا اتنا پسند نہیں تھا۔ بس یہ تھا کہ ماں پارا اور ارسلہ اکٹھے کالج جایا کرتی تھی، واپسی بھی اکٹھے آتی تھیں، دونوں میں اچھی دوستی تھی، سو ماں پارا اکثر اس کے گھر میں پائی جاتی تھی۔ ان کا کالج بھی قریب تھا، پیدل صرف 20 منٹ لگتے، وہ دونوں باتوں باتوں میں کالج پہنچ جاتی تھیں۔ ماں پارا کا گھر کالج کے زیادہ قریب تھا، آگے کالج اور پھر فوٹو اسٹیٹس کی چھوٹی دکانیں، سے آگے چھوٹے موٹے اسٹال تھے۔ وہ دن بڑا خوشگوار تھا۔ اس دن ارسلہ کمپیوٹر لیب سے نکل کر باہر آئی تو ماں پارا کچھ نوٹس لہراتی اس سے ٹکرا گئی تھی۔ ارسلہ ارے ارے کرتی بمشکل گرنے سے بچی تھی۔ ہوا کے گھوڑے پہ کیوں سوار ہو؟ ارسلہ نے حواس باختہ ہو کر پوچھا۔ اس کے ہاتھ سے کتابیں بھی گر گئی تھی۔ بات ہی کچھ ایسی ہے۔ اس نے پھر سے نوٹس لہرائے تھے۔ ارسلہ نے اپنی کتابیں اٹھاتے ہوئے طنزیہ کہا، بڑی خوش لگتی ہو، کیا خزانہ ہاتھ لگ گیا ہے تمہارے؟ اس کے طنز پہ ماں پارا بے ساختہ مسکرائی تھی۔ خزانہ ہی سمجھ لو۔ ماں پارا نے اس کا بازو کھینچا اور گراؤنڈ تک لے آئی۔ چھٹی کا وقت قریب تھا، اب وہ بیرونی گیٹ کی طرف جا رہی تھی۔ گیٹ سے باہر نکل کر ماں پارا گھر کی طرف جاتی سڑک پہ مڑنے کی بجائے مخالف سمت جانے لگی تو ارسلہ نے بے ساختہ پوچھا تھا، کہاں جا رہی ہو؟ ارسلہ کی آنکھوں میں واضح حیرانی تھی۔ تب ماں پارا نے نوٹس ایک مرتبہ پھر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائے تھے۔ اس خزانے کو فوٹو اسٹیٹ کروانے دو، کاپیاں کرواؤں گی، ایک تمہاری ایک میری۔ ماں پارا نے مسکرا کر کہا تو ارسلہ بھی بے ساختہ خوش ہو گئی تھی۔ یہ نوٹس کہاں سے ملے؟ تم آم کھاؤ، گٹلیوں کی طرف دھیان مت دو۔ ماں پارا نے شانے بے نیازی دکھائی تھی۔ ارسلہ بھی مسکرا دی۔ یہ نوٹس یقیناً آمنہ کے تھے۔ وہ اپنے نوٹس کسی کو نہیں دیتی تھی، بلکہ ہوا تک نہیں لگنے دیتی تھی۔ جانے ماں پارا کیسے اپنی چکنی باتوں میں اسے پھنسا کر نوٹس اڑا لائی تھی۔ ویسے اس کنجوس نے نوٹس دے دیے؟ ارسلہ کو جیسے یقین نہیں آیا تھا۔ دیے ہیں، تبھی لے کر آئی ہوں۔ ماں پارا نے مصنوعی کالر اکڑائے تھے۔ مان گئی ہو نا تم مجھے؟ کہاں سے کرواؤ گی فوٹو اسٹیٹ؟ ارسلہ نے باتوں باتوں میں جب دائیں طرف دیکھا تو وہ دکان بند تھی جس سے یہ سب اپنے کاغذات وغیرہ فوٹو اسٹیٹ کرواتی تھیں۔ تھوڑا سا آگے جانا ہوگا، سلطان بھائی کے دوست نے نئی دکان بنائی ہے، ہم وہیں سے نوٹس فوٹو اسٹیٹ کروا لیتے ہیں۔ ماں پارا تیز تیز چل رہی تھی۔ ارسلہ کو بھی اس کا ساتھ دینا پڑا، اسے بھی نوٹس آج ہی فوٹو اسٹیٹ کروانے کی جلدی تھی، کیونکہ آمنہ کے مزاج کا تو سب کو ہی پتہ تھا۔ ماں پارا کے آگے آگے تھی، ارسلہ اس کے پیچھے۔ پھر ماں پارا ایک چھوٹی سی کیبن نما دکان میں گھس گئی تھی۔ ماں پارا نے مسکرا کر اپنی فائل اور نوٹس وہاں موجود ایک خوش شکل نوجوان کو پکڑا دی تھی۔ اس نے ماں پارا کو 10 منٹ کے لیے انتظار کرنے کا کہا تھا۔ وہاں اس کی نگاہ شاپ کے باہر کھڑی ایک گھبرائی سی لڑکی پہ پڑی تھی۔ اسی پل ارسلہ نے بھی بے ارادہ ہی اسے دیکھا تھا۔ دونوں کی نظریں ملی اور بے ساختہ جھک گئی تھی۔ پھر اسی طرح بے ارادہ ہی دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ دونوں کے دل یک بارگی دھڑکے اور دھڑکنوں نے جیسے تال بدل لیے تھے، جیسے ایک دم سر بدل لیے تھے۔ یوں لگا باہر سلگتی دھوپ کو ابر باران نے ڈھک لیا ہو، یا آسمانوں نے زمین پہ سایہ کر لیا ہو، یا تنک ہواؤں نے اپنا رخ بدل لیا ہو، یا گھٹاؤں نے زمین پہ سجدہ کیا ہو۔ باہر رنگ بدل گئے تھے یا اندر کے موسم پگھل رہے تھے۔ یہ لمحوں میں کیسی کایا پلٹ تھی، ایک ساتھ دھڑکنوں میں کیسا بھونچال آیا تھا، یہ کیسا زلزلہ آیا تھا، جیسے چناروں کے پار نوید صبح کا اعلان چل رہا ہو، جیسے سرزمین دل پہ کوئی دبے قدموں چل رہا ہو۔ ارسلہ کو لگا وہ لمحوں میں مٹی ہو گئی ہے، وہ اپنے آپ میں نہیں رہی، وہ کسی اور میں ڈل گئی ہے۔ اس کا دل اختیار کی ہر حد سے تجاوز کر رہا تھا۔ ارسلہ کی ہتھیلیاں پسینے سے تر بتر تھیں اور اس کا ماتھا احساسات کے اس نئے کھیل کی جذباتی لہر سے نمناک ہو چکا تھا۔ اس نے خود کو گرنے سے بچانے کے لیے دروازے کا سہارا لیا تھا، اور یہی کیفیات
ضیاء احمد کے دل کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر رہی تھی۔ وہ بھی اندرونی تبدیلی پہ متعجب اور حیران تھا۔ آخر دل کی دنیا میں کیا حشر برپا ہوا تھا؟ آخر ضیاء احمد لمحوں کے اس کھیل میں کیا سے کیا ہو چکا تھا؟ یہ کون تھی جو ایک نگاہ بے ارادہ سے اس کا چین سکون اور دل جیسی متاع چرا کر لے گئی تھی؟ اسے کام کرنا محال تھا، اسے اپنے قدموں میں گرے کاغذات اٹھانا محال تھا، اسے جھک کر پھر اٹھنا محال تھا۔ وہ اپنے بے اختیار ہوتے دل کو اختیار میں کرتا ہوا بمشکل اس وسوخ خیز لمحے کی قید سے خود کو چھڑاتا کام میں لگ گیا۔ 10 منٹ بعد نوٹس فوٹو اسٹیٹ ہو چکے تھے۔ اس نے ماپارا کی طرف نوٹس بڑھائے۔ آئندہ کچھ بھی فوٹو اسٹیٹ کروانا ہو تو سلطان سے کہنا، خود دکان پہ مت آنا۔ یہ ایک واضح تنبیہ تھی، صرف ماپارا کے لیے نہیں، شاید کسی اور کے لیے بھی۔ ماپارا نے نوٹس کی ایک کاپی ارسلہ کی طرف بڑھا دی تھی، پھر مسکرا کر ضیان کا شکریہ ادا کیا۔ ضیان بھائی، آپ کا بہت شکریہ، اور سلطان کی تو بات مت کریں، وہ اگلے سال بھی ہمارے نوٹس فوٹو اسٹیٹ کبھی نہ کراتا۔ ضیان اس کی بات سمجھ کر سر ہلا گیا۔ ارسلہ ان دونوں کی گفتگو سے بے نیاز سامنے دیوار پہ چسپاں موبائل نمبر کو دیکھ رہی تھی، جسے گاہکوں کی سہولت کے لیے چسپاں کیا گیا تھا۔ ارسلہ نے اس نمبر کو اتنی مرتبہ دیکھا کہ ذہن میں نقش ہو گیا، ایک ایک ہندسہ دماغ کی سلیٹ پہ گھن گیا تھا۔ وہ نمبر جو ضیان احمد کا تھا، جو دیوار پہ چسپاں تھا، اب ارسلہ فاروق کے دل کی دیواروں پہ جگہ جگہ لکھا جا چکا تھا۔ آخر یہ کیوں ہوا تھا؟ آخر ایسا کیوں ہوا تھا؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جس کا جواب فی الحال کسی کے پاس بھی نہیں تھا سوائے آنے والے وقت کے۔ اس نے کہیں پڑھا تھا، جو راستوں کے عشق میں گرفتار ہو جاتے ہیں منزلیں ان سے دور ہو جاتی ہیں، اور وہ یعنی ارسلہ فاروق رستوں کے عشق میں نہیں، منزلوں کے عشق میں گرفتار ہونا چاہتی تھی۔ یہ اس کی نادانی اور کیف فہمی کے سوا کیا تھا؟ کیا رستوں پہ چلے بغیر منزل کا حصول ممکن تھا؟ اور رستہ چاہے پھولوں کا ہی کیوں نہ ہو، پیدل چلنے والوں کو تھکا ڈالتا ہے، اور اس نے تو پیدل چلنے کا ہی نہیں، اندھا دھند چلنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ پھر محبت کب سوچ اور سمجھ بوجھ کی وادیوں میں پڑاؤ ڈالنے دیتی ہے؟ یہ تو عقل اور فہم کو دھتکار کر اپنی منمانی کرتی ہے، منہ زور ہوتی ہے، اپنی مرضی کرتی ہے، سرکش ہوتی ہے، چڑھ چڑھ کے آتی ہے۔ اس نے اپنے اندر پنپنے والے تذبذب کو دھیرے دھیرے اکھاڑ پھینکا تھا۔ تذبذب وہ مقام تھا جہاں آگے جانے کی ہمت نہیں تھی، اور واپس جانا بھی ممکن نہیں تھا۔ وہ آگے بڑھتی یا پیچھے ہٹتی۔ گلابی دوپہر کی ایک نظر نے دل کی دنیا میں آگ سلگا دی تھی۔ وہ آگ کی تپش نے دل مضطر کو ابھی تک بے چین کر رکھا تھا۔ وہ کیا کرتی، کیسے کرتی؟ اس ایک نظر کو لوٹا کر واپس کیسے لاتی؟ اس آواز کا سحر کیسے اتارتی جس کا فسوں سر چڑھ کر بولتا تھا؟ کون تھا جو اس معاملے میں ارسلہ کی اعانت کرتا، طلب کرتی، جو ارسلہ کو پسمردہ سناتا اور مٹیالے رنگوں کے سارے مکڑی جیسے اندیشوں کا جال ٹوٹ جاتا؟ کیا اسے ماپارا کو اپنے دل پہ ہونے والی واردات کی خبر دینی چاہیے تھی؟ کیا اسے ماپارا کو بتانا چاہیے تھا؟ کیا اسے ماپارا کے گھر جانا چاہیے تھا؟ اس کے لیے امی سے اجازت کیسے ملتی؟ پہلے ماپارا کے گھر اس کی والدہ ہوتی تھیں، اب بھائی بھی آ گیا تھا جو لندن پڑھنے گیا ہوا تھا۔ جب سے اس کا بھائی سلطان واپس آیا تھا تب سے تو ارسلہ بالکل بھی اس کے گھر نہیں جا رہی تھی۔ امی کو پسند نہیں تھا، وہ ارسلہ پہ کم از کم اس حوالے سے کافی روک ٹوک رکھتی تھیں۔ جب اسے کوئی چارہ کار نظر نہ آیا تو اس نے اپنے موبائل سے ماپارا کو کال کی۔ یہ موبائل بھی ابو نے حال ہی میں لے کر دیا تھا، کیونکہ ایک دو مرتبہ کالج سے آتے ہوئے ایسی صورتحال بنی کہ ارسلہ کو گھر اطلاع دینے میں بڑی دقت کا سامنا ہوا تھا، تب ابو نے اسے موبائل لے دیا تھا۔ وہ لاؤنج سے اٹھ کر اوپر اپنے کمرے میں آ گئی تھی، پھر اس نے محتاط انداز میں ماپارا کا نمبر ملایا۔ کافی دیر بیل جاتی رہی تھی مگر کسی نے کال پک نہیں کی۔ ارسلہ بار بار ٹرائی کر رہی تھی، مہان کسی نے فون اٹھا کر ہیلو کہا تو ارسلہ نے جلدی سے کال کاٹ دی۔ شاید دوسری طرف ماپارا کا بھائی تھا۔ وہ موبائل گود میں رکھے بے دلی سے بیٹھ گئی تھی، تب اچانک اس کا فون بجنے لگا۔ ارسلہ نے چونک کر اسکرین دیکھی، ماپارا کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ کیا ماپارا کال کر رہی تھی یا اس کا بھائی؟ ارسلہ کچھ گھبرا سی گئی تھی، پھر اس نے ڈرتے ڈرتے کال ریسیو کی تو دوسری طرف ماپارا ہی تھی۔ ارسلہ کی جان میں جان آ گئی تھی۔ تم آ سکتی ہو ماپارا؟ ارسلہ نے چھوٹتے ہی پوچھا تھا۔ پارا کچھ حیران ہوئی۔ کہاں؟ میرے گھر۔ اس کی آواز مدھم تھی۔ پارو اس کے لہجے میں چھپی بے قراری کو سمجھے بغیر بولی، تمہارے گھر میں نیاز بٹ رہی ہے کیا؟ اس کا انداز شرارتی سا تھا۔ بکو نہیں، پہلے کیا نیاز لینے آتی ہو؟ ارسلہ نے خفگی سے کہا۔ نہیں، تمہارا دماغ کھانے، وہ کھلکھلائی تھی۔ تو اب بھی میرا دماغ حاضر ہے، تم کھانے کے لیے آ جاؤ۔ ارسلہ کا انداز منت بھرا تھا۔ دیکھ لو پھر چھوڑوں گی نہیں، اس نے وارننگ دی تھی۔ ارسلہ کو اور کیا چاہیے تھا؟ اس کے بلانے پر پارو ہمیشہ ایسے ہی آ جاتی تھی، کبھی انکار نہیں کرتی تھی۔ اچھا رکو، 20 منٹ تک آتی ہوں، سلطان کے کپڑے پریس کر لوں، اسے ضیان بھائی کے ابو کے 40ویں پہ جانا ہے۔ پارو کے بتانے پہ ارسلہ کا دل یک بارگی بہت زور سے دھڑکا تھا۔ ضیان کا نام ہی اس کا فشار خون بڑھانے کے لیے کافی تھا۔ وہ لمحہ بھر کے لیے اپنے حواسوں میں نہیں رہی تھی۔ اس کا دل بار بار ڈوب ڈوب کر ابھرتا رہا تھا۔ وہ کھڑے سے
اچانک بیٹھ گئی تھی۔ پھر اس نے بڑی دقت کے ساتھ سوکھے ہونٹوں پہ زبان پھیر کر زایان کا نام لینا چاہا تھا۔ کیا ہوا ان کو، مطلب زایان کے ابو کو؟ ان کا لہجہ روانی سے قاصر تھا، الفاظ بھی بمشکل لبوں سے برآمد ہوئے تھے۔ بیچارے بہت عرصے سے بیمار تھے، تبھی تو زایان بھائی نے تعلیم بھی ادھوری چھوڑ دی تھی، چھوٹی موٹی نوکریاں کرتے رہے، پھر فوٹو اسٹیٹ کی دکان بنا لی۔ ان کے ابو کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور اب امی بیمار ہیں۔ بیچارے کی پریشانیاں ہی ختم نہیں ہوتی۔ پارو کے تفصیل بتانے پہ ارسلہ کا دل زایان کے لیے دکھ اور ہمدردی سے لبالب بھر گیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے فرش گیلے ہوتے چلے گئے تھے اور اسے پتہ بھی نہیں چلا تھا۔ بہت افسوس ہوا، ارسلہ نے مشکل کہا تھا۔ ہاں یار، بیچارے کی زندگی خاصی کٹھن ہے، اتنی محنت کرتا ہے، پہلے باپ کے لیے اب ماں کے لیے۔ ان کا اکلوتا بیٹا جو ہے، گھر بھی اپنا نہیں، سلطان کا بہت اچھا دوست ہے، سمجھو بچپن کا۔ پارو نے مزید بھی بتایا تھا۔ اچھا فون رکھتی ہوں، سلطان کو کپڑے پریس کر کے دینے ہیں۔ اسے اچانک گزرتے وقت کا احساس ہوا تو فون بند کر دیا اور ارسلہ کتنی ہی دیر تک گم سی موبائل گود میں رکھ کے بیٹھی رہی تھی۔ اس کے دل و دماغ میں آندیاں سی چل رہی تھی۔ دل تھا کہ اڑ کر اسے دیکھنے اور اس کا درد دکھ کر بانٹنے کو بےتاب تھا۔ وہ کیسے زایان تک جائے، وہ کس طرح اسے دیکھے، کیسے اس کی آواز سنے۔ اس دکان کی دیوار پہ چسپاں زایان کا نمبر اس کے ذہن کی اسکرین پہ روشن تھا۔ کیا وہ زایان کو کال کرے، کم از کم اس کی آواز تو سن لے۔ اس میں حرج کیا، بات کرنے میں گناہ کیا؟ وہ خود کو بودھی دلیلیں دے رہی تھی جس سے اس کا اپنا دل بھی مطمئن نہیں ہو پا رہا تھا۔ بات کرنے میں جو تباہی یا گناہ تھا، اس سے ارسلہ ناواقف نہیں تھی۔ پھر بھی دل مضطرب کی ضد کے سامنے بے بس ہوتی چلی گئی، اور یہ دل تو بس ایسے ہی رسوا کرنے پہ تل جاتا ہے، اور اپنی کرنے پہ آتا تو کسی قسم کے نقصان کو کسی خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ پھر ارسلہ اپنی ہر دلیل کے سامنے لاچار ہو گئی۔ امی اور ابو کا خوف پس پش چلا گیا تھا، بھائیوں کا ڈر بھی جاتا رہا۔ دل سرکشی کسی جواز کو سمجھنے کے لیے تیار نہ تھا، کسی دلیل کو مانتا تک نہیں تھا۔ اسے بے بسی کی انتہا تک لے آیا تھا۔ یہ غلط تھا یا ٹھیک تھا، جو بھی تھا وہ کر رہی تھی، اسے کرنا ہی تھا، زایان تک جانا ہی تھا، زایان کو اس تک آنا ہی تھا، کیونکہ ارسلہ فاروق کو زایان احمد سے محبت ہو گئی تھی۔ اور کیا زایان احمد کو بھی ارسلہ فاروق سے محبت ہو گئی تھی؟ اس کا جواب نہ جانے کس کے پاس تھا۔ ایک اور گلابی دن نکلا اور ڈھل گیا۔ ہر دن اپنے ہی انداز میں طلوع ہوتا تھا، چڑھتا تھا، بکھرتا تھا اور ڈل جاتا تھا۔ زندگی ایک ہی دائرے میں مقید تھی، زندگی ایک ہی میدان میں گھوم رہی تھی۔ اپنے دائرہ کار سے نہ کبھی زندگی نے نکلنے دیا تھا اور نہ زایان نے ایسی کبھی کوشش کی تھی۔ وہ ایک ہی میدان میں آج تک گردش کر رہا تھا۔ ایک کٹھن اور دشوار زندگی کا ہر دن اس کے انتظار میں گھات لگائے بیٹھا تھا۔ وہ اس پر مشقت زندگی سے نالاں بھی نہیں تھا۔ اسے اپنے حالات میں جینا آتا تھا، اسے حالات سے نکل کر بکھر جانے کی تمنا نہیں تھی۔ وہ جانتا تھا وہ ایک معمولی مزدور کا بیٹا ہے، اس کا باپ ایک محنت کش انسان تھا اور وہ ان کا اکلوتا لخت جگر تھا۔ سو باپ کی بیماری سے لے کر باپ کی وفات تک وہ اتنا ہی سخت جان اور مضبوط رہا۔ حالات جیسے بھی ہوتے وہ گھبراتا نہیں تھا۔ اسے گھبرانے کی، دل چرانے کی اور ہمت چھوڑ دینے کی حالات نے تربیت نہیں دی تھی۔ اسے ہر کٹھن دور سے گزر کر بھی اپنے حال میں رہنا ہے۔ زندگی جس قدر بھی جھٹکے دیتی یا کھونچے مارتی، بہرحال اسے ہر وار کا مقابلہ کرنا آتا تھا۔ ابا کی بیماری میں اس کی تعلیم ادھوری رہ گئی تھی۔ یہ اس کی زندگی کا پہلا خواب تھا جو ٹوٹ گیا۔ تعلیم جو اس کی زندگی بدل سکتی تھی، حالات بدل سکتی تھی، ایک ٹوٹے خواب کی طرح کرچی کرچی ہو کر بکھر گئی تھی۔ ابا کی بیماری نے اسے محنت کی عادت ڈال دی تھی۔ وہ ہر کسی کا کام کر دیتا، ہر طرح کی مزدوری کر لیتا، گھر کا چولہا اور ابا کی دوائیوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ اس کی محنت رنگ لاتی گئی۔ تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے اس نے کچھ قرض بھی لیا اور فوٹو اسٹیٹ مشین خرید لی۔ اب یہ تھا کہ چھوٹی موٹی مزدوری سے جان چھوٹ گئی تھی، اس کا اپنا کام تھا، سو تھوڑی سی محنت کے بعد چل پڑا تھا۔ اسے ایک کالج کے پاس چھوٹی سی دکان بھی کرائے پہ مل گئی تھی۔ اور یہ انہی دنوں کا ایک قصہ تھا، گلابی دن جس کی چھپ ہی نرالی تھی، جو ایک نئے انداز میں طلوع ہوا تھا۔ شاید یہ دن کسی نئے انداز میں طلوع نہیں ہوا تھا، بس زایان کو ایسا لگ رہا تھا، کیونکہ اس دن میں ایک خاص بات تھی۔ وہ خاص بات کیا تھی؟ کیا اس دن آسمان سے گل سوزن کی برسات ہوئی تھی؟ کیا گلرانہ اپنی رعنائیوں کے ساتھ اندر اور باہر سے سرخ ہو گیا تھا؟ کیا گل دوپہر کی بجائے شام کو کھلنے لگا تھا؟ کیا گل چاندنی اب اندھیرے میں بکھرنے لگا تھا؟ آخر اس دن ہوا کیا تھا؟ زایان کے دل کی دھڑکنوں میں کیسا بھونچال آیا تھا؟ اس کے ساتھ ہوا کیا تھا؟ دل پہلی نگاہ میں گھائل کیسے ہوا؟ دل اتنا بے چین، مضطرب اور پاگل کیوں ہوا؟ کتنے دن اسے خود کو یقین دلانے میں گزر گئے تھے۔ وہ اتنا کھویا اور بے چین تھا کہ اس کا دوست سلطان تک ٹھٹک گیا۔ وہ اس کا اچھا دوست تھا، زایان اس سے ہر بات کر لیتا تھا، لیکن اس بات کو وہ اپنے دل میں ایک راز کی طرح چھپا گیا تھا۔ وہ کیسے، کس طرح اور کیوں عیاں کر دیتا؟ وہ لڑکی جسے ایک نظر کی محبت ہوئی تھی، اس کی عزت
زیان کو اپنی زندگی سے بہرحال زیادہ عزیز تھی۔ اس کے انداز و بیان میں اگر کچھ تبدیلی آئی ہی تھی تو اس محبت کی بدولت سے آئی تھی۔ یہ سارا اس محبت کا اعجاز تھا جو یک طرفہ تو نہیں لگتی تھی۔ اگر یک طرفہ ہوتی تو دل اتنا دیوانہ، پاگل اور مضطرب نہ ہوتا، اسے دیکھنے کے لیے اس قدر نہ مچلتا، اسے دیکھنے کے لیے اتنا نہ تڑپتا۔ یہ دل اپنے اختیار کی ہر حد کو توڑ کر لپک لپک کر ان کی راہوں کی طرف جانا چاہتا تھا جو ارسلہ فاروق کے گھر کی طرف جاتی تھی، یا جن راہوں پہ چل کر وہ اپنی درسگاہ کی طرف آتی تھی۔ کیا اس زیان احمد کی محبت کو گوارا تھا؟ وہ کسی سڑک چاپ عاشق کی طرح اسے لوگوں کی نگاہوں میں گرانے کی خاطر کالج کی حدود میں جا کھڑا ہوتا۔ وہ چاہتا تو ایسا کر سکتا تھا، وہ چاہتا تو اپنے سکون قلب کی خاطر آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے دور سے ہی صحیح اسے ایک نظر دیکھ آتا، لیکن اسے ارسلہ کی عزت کا پاس تھا، اسے اپنی پاکیزہ محبت کا پاس تھا، اسے شہر محبت میں بکھرے ہر رستے پہ چلنے کا کرینہ آتا تھا، اسے محبت برتنے اور سمجھنے کا کرینہ آتا تھا، اسے محبت کو اوڑھ کر چلنے کا سلیقہ آتا تھا، اسے محبت میں احترام کی حد کو لاگو کرنے کا طریقہ آتا تھا۔ وہ دل جو اپنا نہیں رہا تھا، کسی اور کا ہو گیا تھا۔ اس دل کو ضبط کے پل صراط سے گزار کر ضبط عشق کے مرحلوں میں لانا تھا۔ اسے ارسلہ فاروق کے شہر دل کی گلیوں میں بے دھڑک نہیں جانا تھا، لیکن ہوا کیا، کچھ عجیب، بڑا انوکھا اور حیران کن۔ اس دن وہ گھر تھا، ابا کے 40ویں کا ختم ہو گیا، مہمان اپنے گھروں کو لوٹ چکے تھے، وہ سارے دن کی بھاگ دوڑ سے تھک چکا تھا۔ اماں کو گرم دودھ اور دوائی دے کر اپنے بستر پر آیا تو اس کا موبائل بج رہا تھا، کچھ اس طرح کہ ایک بیل دے کر کال کاٹ دی جاتی تھی، گویا کرنے والا فون کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا، یا پھر کوئی اور وجہ تھی۔ نمبر انجانا تھا، غیر شناسا تھا۔ زیان کچھ سوچ میں پڑ گیا تھا، کیا بیک رنگ کرے یا نہیں، جانے کون تھا، کیوں بار بار کرتا اور پھر کال ڈسکنیکٹ کر دیتا تھا۔ کچھ سوچ کر زیان نے کال کی، لیکن اس کی کال پک نہیں کی گئی تھی، وہ بار بار کرتا رہا، ہر دفعہ کال کاٹ دی جاتی تھی۔ ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ کون تھا جو ایسا کر رہا تھا؟ آخر یہ کس کا نمبر تھا؟ وہ بہت دیر سوچتا رہا اور پھر لمحہ بھر کے لیے بونجھ کر رہ گیا۔ اس کا دل ایسے بھر کے لیے رکا اور پھر زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اچانک دل کی یہ بے ترتیبی اس کا تنفس تیز کر رہی تھی۔ ایسا کیوں تھا؟ ایسا کیوں ہوا تھا؟ وہ نمبر دیکھتا اور اس کا دل جیسے گواہی دینے لگا، یہ وہی ہے ارسلہ، ہاں یہ ارسلہ ہے، ماں پارا کی سہیلی۔ زیان زیر لب بڑبڑایا تھا، ماں پارا کی زبانی وہ ارسلہ کا نام تو جان گیا تھا، اور اس وقت زیان کا دل چیخ چیخ کر تصدیق کر رہا تھا۔ اس نے ماتھے پر ابھرتا پسینہ صاف کیا اور دھڑکتے دل کے ساتھ میسج ٹائپ کیا۔ اسے امید تھی میسج کا رپلائی ضرور آئے گا۔ وہ کال پہ بات کرنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی، لیکن میسج پہ ضرور بات کرتی۔ میں جانتا ہوں آپ کون ہیں، اس نے میسج ٹائپ کر کے سینڈ کر دیا تھا۔ اس کی توقع کے عین مطابق کچھ دیر بعد جواب آ گیا تھا، پھر بتاؤ میں کون ہوں۔ جواب اس کی سوچ کے برعکس تھا۔ زیان کو کچھ دیر تک سوچنا پڑا، وہ کیا جواب لکھے جو ارسلہ کو چونکا دے، اسے حیران کر دے۔ اگر بتا دوں تو کیا انعام دو گی؟ زیان کا بکھرتا اعتماد بحال ہو گیا تھا، اس کے ماتھے کا پسینہ بھی خشک ہو گیا۔ یہ ارسلہ ہی تھی، اس کا دل تھا نہ گواہی دینے کے لیے، اس کی دھڑکنوں کا شور بتا رہا تھا اس سے بات کرنے والی ارسلہ ہی تھی، کوئی اور ہرگز نہیں۔ ارسلہ کا جواب ایسا حیران کن، متعجب اور پاگل کر دینے والا تھا کہ زیان لمحہ بھر کے لیے ساکت رہ گیا۔ وہ تو ارسلہ کو چونکانا چاہتا تھا اور ارسلہ نے زیان کو چونکایا نہیں بلکہ ٹھٹکا دیا تھا۔ انعام دوں گی، ضرور دوں گی۔ دوسری طرف سے جواب آیا، کیسا انعام؟ زیان نے بےتابی سے لکھا تھا، اسے جواب جاننے کی جلدی تھی۔ اپنا دل دوں گی، کیا لوگے؟ خریدار بنو گے؟ اس کا اگلا میسج زیان کو پوری جان سے ہلا دینے کے لیے کافی تھا۔ وہ ہکا بکا رہ گیا، دم بخود رہ گیا۔ بہت دیر تک اسے کچھ لکھا نہیں گیا تھا، پھر اس نے بڑی ہمت کے ساتھ کوشش کی تھی، دل تو دیتے ہیں، بیچتے نہیں، انعام میں دو گی، پھر خریداری کا کیا سوال؟ وہ اسے اپنے بات میں الجھا کر اس کے دل کی گہرائی میں اتری محبت کو ماپنا چاہتا تھا، وہ محبت جو بغیر کہے سنے بھی ان دونوں کو اسیر کر چکی تھی، وہ محبت جو واضح سچائی کے ساتھ دونوں کے دلوں میں روشن تھی، یوں کہ ہر سو اجالا بکھر رہا تھا۔ تو پھر کیا دل کا نذرانہ لوگے؟ اس کا جواب آیا۔ زیان کی سانس الجھ گئی، اس نے کئی لمحے جواب پڑھنے میں صرف کر دیے تھے، پھر زیان نے میسج لکھا، اتنے پیارے نذرانے پہ کون کافر انکار کر سکتا ہے؟ تو پھر میں کیا سمجھوں؟ ایک اور دل دھڑکا دینے والا سوال آیا تھا۔ زیان لکھتا رہا، پڑھتا رہا، دیکھتا رہا، سوچتا رہا، بے خود ہوتا رہا، بے بس ہوتا رہا۔ پھر اس نے دل کی ہر سچائی کے ساتھ بڑے سچے جذبوں کی مالا میں ایک ایک موتی پرو کر میسج لکھ دیا، یہی کہ راہ محبت میں ارسلہ فاروق میرے ہم قدم ہے، میں اکیلا نہیں۔ دوسری طرف میسج پڑھ کے ارسلہ پہ بھی مسردہ جہاں فضا کا جیسے نزول ہو گیا تھا۔ دونوں عشق کے خمار میں ڈوب گئے تھے۔ ہر اجلا دن خمار میں لپٹا طلوع ہوتا تھا، سورج پہ بھی خماری چڑھی تھی اور دھوپ بھی خمار آلود تھی، رات بھی خمار سے خالی نہیں تھی، لبالب بھری ہوئی، یوں لگتا ہر چلتی شے پہ نشہ چڑھ گیا ہے، ہر چیز مدمست دکھائی دیتی تھی۔ یا پھر یہ ارسلہ کی نگاہ کا اثر تھا، زندگی میں یوں لگتا تھا جیسے رنگ و بو کا سیلاب اتر آیا ہے۔ اب کتابوں میں دل نہیں لگتا تھا، کتابوں میں لکھے لفظ اجنبی سے لگتے تھے، ہر سبق میں محبت کا چہرہ دکھائی دیتا تھا، ہر لفظ میں محبت کی خوشبو ابھرتی تھی جو رگ و جاں کو معطر کر ڈالتی۔ پھر یوں ہوا کہ یہ محبت کی مشق
پارا تک بھی چلی گئی۔ ارسلہ نے لاکھ پہلو بچانا چاہا تھا، لیکن پارا سے کچھ بھی چھپانا محال تھا۔ اس سے ارسلہ کے اندر کی خبر ہو گئی اور وہ ارسلہ سے ہوتی ہوئی زیان تک بھی چلی گئی۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ ارسلہ اور زیان کے درمیان محبت کا تعلق ایک زنجیر کی طرح موجود تھا۔ ایک تناور درخت اپنی جڑیں مضبوط کر رہا تھا۔ ماں پارا کے لیے اس میں حیرانگی کے کئی پہلو تھے۔ اس نے پہلی مرتبہ ہی ارسلہ کو سمجھانا چاہا تھا، تم جانتی ہو ارسلہ، زیان اور تمہارے اسٹیٹس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ محبت کرنی تھی تو سوچ سمجھ کر کرتی۔ ماں پارا نے جیسے اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ محبت سوچ سمجھ کر نہیں ہوتی، بس یہ ہو جاتی ہے۔ ارسلہ بے بس تھی اور پارا اسے خفا نگاہوں سے دیکھتی رہی۔ یہ کیا پاگل پن ہے ارسلہ، تم کیا اس محبت کے نتائج نہیں جانتی؟ اس کا انداز خفگی سے پر تھا۔ نتائج کی پرواہ کون کرتا ہے؟ وہ پرسوز لہجے میں بول رہی تھی۔ پاگل مت بنو، خود کو اسی مقام پہ روک لو، تم جانتی نہیں زیان تمہارے قابل نہیں ہے۔ پارا نے چڑھتے ہوئے کہا تھا۔ تو کیا ہوا؟ اس کے پاس پیسہ نہیں، پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا، اور وہ بہت محنتی ہے، مجھے یقین ہے بہت ترقی کرے گا۔ ارسلہ کا انداز پر یقین تھا، لیکن ابھی تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں، تمہیں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ پارا اس سے زندہ حقیقتوں کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ارسلہ کو مادی چیزوں کی پرواہ کہاں تھی۔ اس کے پاس مجھے دینے کے لیے محبت کے خزانے موجود ہیں، مجھے اس کے علاوہ کچھ اور نہیں چاہیے۔ ارسلہ پہ ایک دھن سوار تھی۔ محبت سے پیٹ نہیں بھرتا، پارا نے تلخی سے جتایا تھا۔ یہ تم نے ٹھیک کہا، لیکن دوست زندہ رہنے کے لیے جن چیزوں کی یا جتنی خوراک کی ضرورت ہوگی، اتنی زیان ضرور مہیا کر دے گا۔ ارسلہ کی قناعت کا کوئی انت نہیں تھا۔ پارا ہکا بکا اسے دیکھتی رہی۔ ارسلہ، تم پچھتاؤ گی، اپنے بڑھتے قدموں کو یہیں روک لو۔ کچھ دیر بعد پارا نے پھر سے سمجھانا چاہا تھا، اگر پچھتاوا قسمت میں لکھا ہے تو کیا کوئی قسمت کا لکھا مٹا سکتا ہے؟ ارسلہ کا انداز پرسکون تھا، جیسے وہ ہر پہلو پہ غور کر چکی تھی۔ اب اسے کسی کے سمجھانے بجھانے کی ضرورت نہیں تھی، وہ فائدے اور نقصان سے بے نیاز ہو چکی تھی۔ یہ زیان کی محبت کا اثر تھا یا محبت کی طاقت کا اثر؟ ارسلہ کو جیسے کسی بات کی پرواہ نہیں تھی۔ تم سوچ لو، اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا، تمہارے گھر والے نہیں مانیں گے۔ اس کے لہجے میں واضح تنبیہ تھی۔ وہ اسے آنے والی مشکل حالات کے لیے تیار کر رہی تھی یا اسے سمجھا رہی تھی۔ سب لوگ مان جائیں گے، اس کا اعتماد قابل دید تھا۔ مجھے یقین نہیں، پارا نے صاف صاف کہا۔ تم دیکھ لینا۔ ارسلہ کے لبوں پہ یقین مسکان بن کر پھیل رہا تھا۔ پارا اسے دیکھتی رہ گئی۔ میں نہیں مانتی، یہ ممکن ہی نہیں۔ پارا اس کے الفاظ پہ پہلی مرتبہ ارسلہ کو بہت برا لگا۔ اس کے دل میں بال سا آ گیا تھا۔ یہ اس کی کیسی دوست تھی؟ کوئی امید دلائے بغیر مایوسی کا زہر گھول رہی تھی۔ کیا یہ اس کی دوست تھی؟ ارسلہ کو بہت دکھ ہوا، نہ کوئی تسلی، نہ کوئی دلاسا، بس ہراساں کر رہی تھی۔ تم دعا تو کر سکتی ہو نا؟ ارسلہ نے التجائی انداز میں بہت لجاجت سے کہا تھا۔ ماں پارا نے یہاں بھی جھنڈی دکھا دی تھی۔ اس کا لہجہ بڑا دو ٹوک اور روکھا قسم کا تھا۔ جس دعا کی قبولیت کا یقین نہ ہو، اس کے لیے تردد کیوں کروں؟ ماں پارا کے الفاظ ارسلہ کو دم بخود کرنے کے لیے کافی تھے۔ وہ ہکا بکا سی اس کی صورت دیکھتی رہ گئی تھی۔ وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ دعائیں تو تقدیر کے رخ موڑ دیتی ہیں، دعائیں تو قسمت بدل دیتی ہیں، دعائیں تو آسمانوں کو ہلا دیتی ہیں، لیکن وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکی۔ وہ خاموش ہو گئی۔ وہ جان گئی تھی کہ فی الحال خاموشی ہی بہتر ہے، فیصلہ آنے والا وقت خود ہی کر دے گا۔ موسم بہار کے آتے ہی درختوں پہ شکوفے پھوٹ پڑے تھے، بلبلیں باغوں میں چہکتی تھیں اور گلابوں پہ رونق کا سماں تھا۔ باہر بھی موسم بہار تھا تو ارسلہ کے اندر بھی بہار رتوں کے گلاب کھلے تھے۔ ان دنوں اس پہ حسن کا برس رہا تھا۔ وہ کسی تتلی کی مانند اڑتی پھرتی، اس کے حسن کی فراوانی امی کو کئی مرتبہ اس کی نظر اتارنے پہ مجبور کر دیتی تھی۔ وہ اندر ہی اندر سہم رہی تھی۔ ارسلہ کا حسن، دلکشی اور تابناکی انہیں کئی طرح سے وہموں میں ڈالتی تھی۔ وہ اسے دعاؤں کے آثار میں کالج پڑھنے کے لیے بھیجتیں، اس کے آنے تک دروازے اور سڑک کے پھیرے لگاتی، اور جب وہ آ جاتی تو سکون کا سانس لیتی۔ اس دن بھی کالج سے آ کر ارسلہ نے یونیفارم بدلا اور کھانا بمشکل زہر مار کر کے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی تھی۔ پیچھے سے امی آوازیں دیتی رہ گئی تھی، گندا یونیفارم مشین میں ڈال دو، اپنی کتابیں تو سنبھالتی، جانے اس لڑکی کو کیا ہو گیا ہے، کوئی بات سنتی ہی نہیں۔ امی بڑبڑاتی ہوئی اس کی چیزیں سمیٹ رہی تھی۔ ارسلہ نے کمرے میں آ کر دروازہ لاک کیا، پھر موبائل نکال کر زیان کا نمبر ملایا۔ وہ کبھی بھی زیان سے باہر نہیں ملی تھی، نہ زیان ایسی خواہش رکھتا تھا۔ وہ خود بڑا محتاط تھا، اسے بھی محتاط رہنے پہ مجبور کرتا۔ ارسلہ فطرتاً لاپرواہ تھی، وہ چھوٹی چھوٹی نزاکتوں کو نہیں سمجھتی تھی۔ زیان کبھی بھی اس کے راستے میں کھڑا نہیں ہوا تھا، اور نہ وہ ارسلہ کو فورس کرتا تھا کہ فوٹو اسٹیٹ کروانے کے بہانے دکان پہ آئے۔ اس نے ارسلہ کو سختی سے منع کر رکھا تھا کہ وہ دکان پہ انتہائی ضرورت کے تحت بھی نہ آئے۔ یوں زیان کو دیکھنے اور ملنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، بس فون پہ بات ہو جاتی تھی یا پھر میسیجز کے ذریعے رابطہ قائم تھا۔ اور اس وقت ارسلہ اسے دن بھر کی رویداد سنا رہی تھی، اپنی محبت اور دیوانگی کی باتیں۔ جواباً وہ بھی اپنی چاہت کا برملا اظہار کرتا تھا، تاہم وہ ارسلہ کی طرح جذباتی نہیں تھا۔ زیان کی شخصیت میں ٹھہراؤ تھا اور ارسلہ کے اندر
خجلت پسندی کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ وہ ہر کال کے اختتام پہ زایان سے ایک ہی بات کہتی، تم اپنی اماں کو کب بھیجو گے؟ ارسلہ پہ ایک ہی دھن سوار تھی، وہ چاہتی تھی زایان کی اماں باقاعدہ پروپوزل لے کر آئیں۔ زایان اسے ٹالتا نہیں تھا، اپنی مجبوریاں ضرور بتاتا۔ اماں شدید بیمار ہیں ارسلہ، وہ ابھی آ نہیں سکتی۔ وہ آ بھی جائیں تو میں اتنا فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہوں کہ تمہارے ابو اور بھائی میرے پروپوزل پر غور کریں۔ تمہیں نزاکتوں کو کیوں نہیں سمجھتی؟ وہ اسے ملائمت سے سمجھاتا تھا، نرمی سے اپنے حالات کی طرف اس کی توجہ دلاتا، لیکن وہ بھی تو ارسلہ تھی، کسی مجبوری کو خاطر میں نہیں لاتی تھی، اس کی کوئی بات نہیں سمجھتی تھی۔ حالات اتنی جلدی کیسے ٹھیک ہوں گے؟ تب تک ابو میرے لیے کسی بھی پروپوزل کو فائنل کر دیں گے۔ آج کل 2-3 پروپوزل زیر غور ہیں۔ ارسلہ اسے اپنی مجبوری بتاتی تھی۔ میں کوشش کر رہا ہوں دبئی جانے کے لیے، دعا کرو میرا ویزا لگ جائے، پھر سال 1.5 سال تک کچھ نہ کچھ حالات بہتر ہو جائیں گے، تب تک تمہاری تعلیم بھی مکمل ہو جائے گی۔ زایان نرمی اور محبت سے اسے امید دلاتا تھا، اور اگر ادھر سب کچھ بگڑ گیا، ہماری توقع کے مطابق نہ ہوا۔ ارسلہ چڑ گئی تھی۔ کم از کم 2 سال تک تو تمہاری شادی ممکن نہیں، جب تک تمہارا گریجویشن نہیں ہو جاتا۔ زایان پر امید تھا، تب تک وہ خود کو اتنا اسٹرانگ کر لیتا کہ ارسلہ کا رشتہ مانگتے ہوئے اسے کوئی بھی کمپلیکس نہ ہوتا۔ پھر ابھی تو وہ پروپوزل لے کر آنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ ارسلہ جانے کی جہان میں رہتی تھی، اسے اندازہ ہی نہیں تھا ان کا ملن اتنا آسان نہیں ہے۔ بیچ میں اسٹیٹس کی اونچی فضیل کھڑی تھی، جس کو پاٹنا فی الحال زایان کے بس میں نہیں تھا۔ اس کا پروپوزل تو بغیر سوچے سمجھے اسی وقت ریجیکٹ کر دیا جانا تھا۔ آخر اس کے پاس ارسلہ کو دینے کے لیے کیا تھا؟ بھوک، افلاس، غربت، تنگی؟ بھلا ایسی صورتحال میں اسے کون ارسلہ کا رشتہ دیتا؟ ہرگز نہیں۔ وہ خوابوں میں نہیں جیتا تھا، حقیقت کی دنیا میں رہتا تھا۔ اسے اندازہ تھا ارسلہ کے حصول کی خاطر آگ کا دریا پار کرنا تھا، بڑے کٹھن مراحل سے گزرنا تھا، اور خود کو ارسلہ کے معیار تک لانا تھا۔ اس کے لیے محنت بھی چاہیے تھی، پیسہ بھی اور وقت بھی۔ زایان نے جیسے تیسے کر کے پیسوں کا بندوبست کر لیا تھا، اب ویزے کا حصول باقی تھا۔ کچھ کوششوں کے بعد ایک ایجنٹ نے اسے دبئی کا ویزا بھی فراہم کر دیا۔ اب اصل مسئلہ اماں کا تھا، وہ کہاں جاتی، وہ کیسے زایان کے بغیر رہتی؟ اس نے سلطان سے مشورہ کیا تو اس نے صاف لفظوں میں کہا، یار کوئی رشتہ دار اتنے اچھے نہیں جو آنٹی کو اپنے پاس رکھ سکیں، تو دبئی مت جا۔ تیرا فوٹو اسٹیٹ کا کام اچھا بھلا تو چل رہا تھا، خواہ مخواہ دبئی کی دھن سوار ہو گئی ہے تم پر۔ سلطان نے تو اس کو سمجھایا کہ بھی تو ٹھیک رہا تھا، اس میں غلط بھی کیا تھا؟ وہ اماں کو کس کے سہارے پہ چھوڑتا، کس کے آسرے پہ چھوڑتا؟ پھر وہ بیماری کی آخری اسٹیج پر تھی، اگر زایان چلا جاتا تو اماں کی دیکھ بھال کون کرتا؟ اپنی ماں کی خاطر زایان نے روشن مستقبل کو ٹھوکر مار دی تھی اور دبئی جانے کے خیال کو دل سے نکال دیا۔ وہ ایک مرتبہ پھر فوٹو اسٹیٹ کی دکان پر بیٹھ گیا تھا، لیکن اب کہ اس کے دل میں امید کی کوئی کرن نہیں تھی۔ اسی دن ارسلہ کی پھر کال آ گئی تھی۔ زایان کا بجھا لہجہ اسے چونکا گیا۔ کیا بات ہے زایان، تم پریشان ہو؟ وہ اس کی پریشانی کو بن کہے سمجھ جاتی تھی۔ کچھ ایسا ہی ان دونوں کے درمیان انہونا تعلق بن چکا تھا۔ میں دبئی نہیں جا رہا ارسلہ، زایان نے رنجیدگی بھرے لہجے میں بتایا تھا۔ دوسری طرف ارسلہ بے ساختہ خوش ہو گئی تھی۔ یہ تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، تمہاری اماں کو تمہاری ضرورت ہے زایان، وہ تمہارے بغیر کیسے رہ سکتی تھی؟ ارسلہ کو زایان کے نہ جانے کا سن کر بے پناہ خوشی کے احساس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ میں اس دکان پہ بیٹھ کر کوئی نواب نہیں بن جاؤں گا ارسلہ، یہ مت بھولو کہ تمہارا اصول میری اچھی مالی پوزیشن سے مشروط ہوگا۔ زایان کے لہجے میں پہلی مرتبہ مایوسیوں کی کرچیاں تھیں۔ مجھے تمہاری ضرورت ہے، مجھے تم سے محبت ہے، تمہاری اسٹرانگ پوزیشن سے نہیں۔ تم مجھے ہر حال میں قبول ہو۔ ارسلہ کا لہجہ محبت کے احساس سے لبالب بھر تھا۔ زایان پہ جھنجھلاہٹ سوار ہو گئی تھی۔ تم خوابوں کی دنیا سے کب نکلو گی ارسلہ؟ حقیقت بہت تلخ ہے اور زندگی اس سے بھی زیادہ تلخ ہے۔ وہ بہت بکھر رہا تھا، جیسے اپنے حالات سے مایوس ہو گیا تھا، حالانکہ زایان تو بہت باہمت تھا۔ ارسلہ کا انداز بدل گیا، اب وہ اسے سمجھا رہی تھی، اسے مایوسیوں کے شکنجے سے نکال رہی تھی۔ تم پریشان نہ ہو، دیکھنا سب اچھا ہو جائے گا۔ اس کا انداز اسے بہلانے والا تھا۔ کیا خاک اچھا ہوگا؟ جو مجھے نظر آتا ہے وہ تمہیں نظر نہیں آ سکتا۔ تمہارا حصول میری زندگی ہے، تمہیں پانا میری اولین تمنا۔ اگر تم نہ ہوئی تو اس زندگی کی بھی مجھے کوئی چاہ نہیں۔ زایان کی آواز بھرا رہی تھی۔ ارسلہ کے دل کو دھکا سا لگا، اس نے پہلی مرتبہ زایان کو اتنا ٹوٹا بکھرا محسوس کیا تھا، ورنہ وہ تو زندگی کی امید بھری باتیں کرتا تھا۔ مایوسی تو اس کے قریب بھی نہیں بھٹکتی تھی، پھر کیا اس کی محبت نے زایان کو کمزور کر دیا تھا؟ میں تمہارے ساتھ ہوں زایان، ہمیشہ کے لیے۔ تم تصور بھی مت کرنا میں تمہارے علاوہ کسی اور کو سوچ سکتی ہوں۔ ارسلہ کی امید دلاتے الفاظ بھی زایان کے آزادگی کا خاتمہ نہیں کر سکے تھے۔ زندگی میں کبھی کوئی ایسا موڑ آ جائے جب وقت ہم دونوں کو جدا کر دے، تب ارسلہ بتاؤ تب کیا کرو گی؟ وہ اس سے عہد لے رہا تھا یا اس کے ارادے جاننا چاہ رہا تھا؟ ارسلہ سمجھ نہیں پائی تھی، لیکن اس کے لہجے میں ایک مستحکم احساس ضرور بول رہا تھا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ وہ اتنی پر یقین تھی کہ زایان کے لہجہ بھر کے لیے سارے اندیشے ختم ہو گئے تھے۔ مجھے لگتا ہے ارسلہ کچھ ایسا ضرور ہوگا جو ہمارے راستے جدا کر دے گا۔ زایان اپنے ان احساسات سے کیسے جان چھڑا پاتا جو اسے کوئی خوش آئندہ احساس نہیں بخش رہے تھے؟ وہم میں مت پڑو
زایان تمہیں خدا پہ بھروسہ نہیں؟ اگر ہمارا ملن آسمانوں پہ لکھا ہے تو چاہے کچھ بھی ہو جائے، کتنی رکاوٹیں بیچ میں آئیں، ہمیں ایک ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ارسلہ کے لہجے میں اب بھی وہی یقین بول رہا تھا، لیکن نہ جانے کیوں زایان پر امید نہیں تھا۔ اسے اللہ پر یقین تھا مگر اپنی قسمت پہ نہیں، اپنے حالات پہ نہیں۔ ارسلہ کے دل میں زایان کی محبت کا پیدا ہونا بھی ایک معجزہ تھا۔ اگر تقدیر ان دونوں کو ملا دیتی اور ارسلہ اس کی زندگی میں آ جاتی تو یہ بھی ایک کرشمہ ہی ہوتا۔ اور زایان کو معجزے پہ یقین تو تھا ہی، مگر اپنی بدحالی کے بدلنے پہ کوئی یقین نہیں تھا۔ دن ایسے ہی بے جان اور افسردہ گزر رہے تھے۔ ان دنوں ارسلہ سے بھی کم بات ہوتی تھی۔ وہ خود اسے بات کرنے کا موقع نہیں دیتا تھا۔ اس کے امتحان قریب تھے، وہ اسے پڑھنے کے لیے اکساتا تھا، اور انہی دنوں میں زایان کو احساس ہوا تھا کہ ارسلہ تو اس کی رگوں میں خون بن کر دوڑتی ہے، وہ اس کے اندر روح کی مانند بستی ہے۔ زایان کو اب احساس ہو رہا تھا ارسلہ کا نہ ملنا اس کے لیے قیامت ہے۔ اس کی ہر امید، تمنا اور خوشی ارسلہ سے وابستہ تھی۔ اگر ارسلہ نہ ہوتی تو زایان کے پاس جینے کا جواز ہی ختم ہو جاتا۔ زایان کو اس کے بات نہ کرنے کے دنوں میں اب احساس ہوا تھا، اس کی آواز کانوں میں نہ پڑتی تو اس کی سماعتیں بحری ہونے لگتی، اسے کوئی آواز اچھی نہ لگتی اور وہ بلا سبب اپنے ہی گاہکوں سے الجھنے لگتا تھا۔ ارسلہ کتنی کم مدت میں اس کے بہت قریب آ گئی تھی، اس کی زندگی پہ پوری طرح چھا گئی تھی۔ اس کی چاہت زایان کے دل و دماغ پہ محیط تھی، اس کی محبت خون بن کر زایان کے اندر زندگی بن کر دوڑ رہی تھی، اور یہ سب اسی ایک نگاہ کا کمال تھا جو دل کی دنیا کو تہ بالا کر گیا تھا۔ زایان احمد آج تک اسی نگاہ کے کمال پہ دم بخود تھا۔ کیا کسی نظر میں ایسی حدت اور حاوی ہونے کا اثر ہوتا ہے؟ کیا کوئی نگاہ پہلی مرتبہ میں اسیر کرنے کا عزم رکھتی ہے؟ وہ بھی ایسا ہی بے جان اور پھیکا دن طلوع ہوا تھا۔ اس دن ارسلہ کا تیسرا پیپر تھا اور ان دونوں کے درمیان بات نہ ہوئے چوتھا دن تھا، ورنہ ایک آدھ دفعہ کی ڈنڈی تو ارسلہ از خود مار لیتی تھی۔ زایان آج بھی اپنے گاہکوں سے الجھ رہا تھا۔ ماؤن سلطان بھی دکان میں داخل ہوا، وہ اپنے آفس سے آ رہا تھا، کچھ فائلیں فوٹو اسٹیٹ کروانی تھی۔ گھر جانے کے بجائے پہلے ادھر آ گیا تھا۔ اسے دیکھ کر زایان کی تپش کچھ کم ہوئی تھی، رش بھی تھوڑا چھوٹ گیا تھا۔ وہ اس کا کام کرتا اپنے اندر کی بے چینی پہ قابو پا کر بولا، بڑے دنوں بعد دکھائی دیے ہو، کہاں تھے تم؟ شاید وہ خود کو باتوں سے لگا کر ارسلہ سے اپنا دھیان ہٹانا چاہتا تھا۔ سلطان نے گہرا سانس کھینچا، فارغ تھوڑی تھا، ایگزیکٹو پوسٹ پہ ہوں، کام کا بہت برڈن ہوتا ہے۔ سلطان نے مسکرا کر بتایا، اپنی اچھی نوکری کی داغ بٹھانے سے باز نہیں آتا تھا۔ تم سناؤ، لو سٹوری کس انجام پہ پہنچی؟ سلطان اکثر زایان سے ارسلہ کے بارے میں سوال کرتا تھا۔ ماپارا کے توسط سے وہ ان دونوں کے موجود تعلق محبت کو جان چکا تھا۔ پھر زایان نے بھی اپنا دوست سمجھ کر اپنی باتیں اس کے ساتھ شیئر کر لی تھی، کیونکہ سلطان اس کا اکلوتا مخلص دوست تھا۔ محبت بہت کم انجام تک پہنچتی ہے۔ زایان کا لہجہ حیثیت سے بھر گیا تھا۔ سلطان نے مسکرا کر اسے دیکھا، کمن محبت انجام تک تو پہنچ ہی جاتی ہے، یہ کہو خوشگوار انجام تک کم ہی پہنچتی ہے۔ اس کی بات پہ زایان کا دل ڈوب کر ابھر گیا تھا، اس کے لبوں پر پھیکی سی مسکان چمکی۔ سلطان نے اس کی افسردگی محسوس کر کے بات بدلنے والے انداز میں بولا، یار ہماری ہونے والی بھابھی کہاں ہوتی ہے؟ ابھی تک دیدار سے محروم ہوں۔ تمہاری ہونے والی بھابھی کا میں خود دیدار مہینوں کرنے سے قاصر ہوں، تمہیں کیا کراؤں؟ ماپارا کی سہیلی ہے، تمہارے گھر نہیں آتی کیا؟ زایان نے کچھ چونک کر پوچھا تھا۔ سلطان نے نفی میں سر ہلایا۔ پارو بتا رہی تھی اس کی امی بہت سخت ہیں، کہیں بھی آنے جانے نہیں دیتی۔ اس کے چہرے پہ مایوسی تھی۔ پھر تو اچھا ہی کرتی ہے، زایان نے بے ساختہ خوش ہو کر کہا۔ سلطان نے اسے گور کر دیکھا تھا، کیوں اچھا کرتی ہے؟ کم از کم ہمارے گھر تو آنے دیں۔ پارو تو دن میں دو مرتبہ وہاں پائی جاتی ہے، ارسلہ پہ پابندیاں ہیں بس، وہ چڑھ کر بولا تھا۔ اس کی امی کو خبر ہوگی تم ایسے شریف نہیں، اسی لیے تمہارے گھر جانے پہ پابندی لگائی ہوگی۔ زایان نے اسے چڑھایا تھا۔ سلطان کے آنے سے اس کا موڈ بدل گیا تھا، کچھ دیر پہلے والی رنجیدگی کا اثر کم ہو گیا تھا۔ سلطان اس کی بات پہ عادتاً کھول اٹھا، ساری شرافت تو تم پہ ختم ہے، معصوم آنٹی کو خبر نہیں ان کی لاڈلی بنوں کو تم نے گھیر رکھا ہے۔ اس نے بھی حساب برابر کر دیا تھا۔ گھیرنے کا الزام مت لگاؤ، محبت جیسے مقدس جذبے کی حد تک ہوتی ہے۔ زایان نے اسے فوراً ٹوکا تھا، جانے تم نے کون سے زمانے والی محبت کا روگ پال لیا ہے؟ آج کے دور میں ایسی محبتیں کون کرتا ہے؟ آج کل تو لوگ ڈیٹ مارتے ہیں، ہوٹلنگ کرتے ہیں، دو چار گرما دینے والی ملاقاتیں ہوتی ہیں اور پھر۔ سلطان اپنی سوچ کے مطابق اس کی بوسیدہ اور دقیانوسی محبت کو باتیں سنا رہا تھا، جو بقول سلطان کے انتہائی پرانی بوسیدہ اور محدود سی محبت تھی۔ آزاد خیال نہیں تھی، بس فون تک محدود، جس میں کوئی ملن ملانے والا چارم ہی نہیں تھا۔ اور پھر محبت اپنے انجام کو پہنچ جاتی ہے، کیوں؟ زایان نے طنزیہ کہا، مجھے ایسی محبت سے اللہ بچائے۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگا رہا تھا۔ سلطان منہ پھاڑے سے دیکھتا رہا تھا، پھر حیرت سے سر جھٹک کر بولا، کبھی کبھار میں کچھ عجیب سوچتا ہوں، اتنا عجیب کہ بس۔ اس کا انداز کچھ پرسوچ قسم کا تھا۔ زایان نے صاف مذاق اڑایا تھا، اس کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ شکر ہے تم بھی کچھ سوچنے لگے ہو۔ اس کی بات پہ سلطان نے اسے گور کر دیکھا تھا، پوری بات تو سن لو، اس نے زایان کو ڈپٹ کر کہا تھا۔ وہ ہونٹوں میں مسکان سمیٹ کر بیٹھ گیا، تم جیسا اتنا مہذب، شریف، با کردار اور سب سے بڑی بات اتنا آرگنائزڈ بندہ اتنی لوکل سی محبت پہ کیسے راضی ہو گیا؟ اس کے خاموش ہوتے ہی سلطان نے اپنی حیرت کا برملا اظہار کیا تھا۔ لوکل محبت سے مراد شاید
ٹیلی فونک رابطے کی طرف اشارہ تھا۔ وہ سلطان کی بات سن کر واقعی حیران ہوا، پھر اسے سرائے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ستائش بھر گئی تھی۔ سلطان یار، تم بھی کچھ اچھا اور گہرائی میں جا کر سوچنے لگ گئے ہو، کہیں تمہارے دل کے ساتھ کوئی واردات تو نہیں ہو گئی؟ اس کے لہجے میں بھرپور سنجیدگی تھی اور چہرہ مسکرا رہا تھا۔ سلطان نے مصنوعی لمبی سی آہ بھری تھی۔ ڈھنگ کی لڑکی تو تم اڑا کر لے گئے، میری بہن کی کوئی اور سہیلی ایسی نہیں تھی جس کے ساتھ میرا بھی کام بن جاتا؟ زایان نے اسے گور کر دیکھا تھا۔ اتنی آہیں مت بھرو ورنہ تمہارا بھی کوئی بندوبست کرنا پڑے گا۔ ارے اپنے نصیب، تمہارے جیسے کہاں؟ سلطان نے پھر مصنوعی کرا سے آنکھ میچ کر اشارہ کیا تھا۔ زایان نے اس کے کندھے پر دھموکا جڑا تھا، پھر اسے کان سے پکڑ کر اٹھایا۔ میرے نصیبوں کو اپنی بد نظر مت لگانا، اٹھو میاں، راستہ ناپو۔ وہ اس کی فائل نتھی کر چکا تھا۔ سلطان نے اپنے کاغذ سمیٹے اور پھر سے مسکرا کر تان لگائی۔ اتنا بے آبرو کر کے اپنے کوچے سے مت نکالو ورنہ 2 فرلانگ دور ہی ڈگری کالج ہے، اپنی بھابھی کو تمہاری شکایت لگاتا ہوا جاؤں گا۔ سلطان نے اس انداز میں بسور کر کہا تھا کہ زایان کو بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ ہاں کیوں نہیں، جاتے ہوئے ضرور 2 جوتے کھاتے ہوئے جانا، تمہاری طبیعت صاف ہو جائے گی۔ زایان نے اسے دھمکایا تو وہ مسکرا کر بولا۔ کیا واقعی اس کی آنکھوں میں بلا کی حیرت تھی؟ زایان نے اپنی بات پہ مہر لگائی۔ جی بالکل، میرے علاوہ باقی سب کے لیے اس کے ہاتھ میں جوتا ہے، زایان بڑے یقین کے ساتھ کہہ رہا تھا۔ سلطان کو جھٹکا سا لگا، پھر وہ زایان کے نصیب پہ رشک کرتا پلٹ گیا تھا۔ اس کے چہرے کا تاثر بڑا عجیب تھا، جسے زایان وجلت میں دیکھ نہیں سکا تھا کیونکہ اس کے پاس کام کا رش لگ چکا تھا۔ آج اس کا آخری پیپر تھا۔ صبح صبح جب وہ بغیر ناشتے کے گھر سے نکل رہی تھی تو امی نے اسے آواز دے کر زبردستی روک لیا تھا۔ وہ اسے بغیر ناشتے کے کبھی گھر سے نکلنے نہیں دیتی تھی، پھر آج کل تو امتحان چل رہے تھے۔ امی نے اسے باداموں والا دودھ گلاس بھر کے پکڑا رکھا تھا۔ ارسلہ کا دل خواہ مخواہ متلانے لگا۔ اس نے بہت جان چھڑوانی چاہی تھی مگر امی کے سامنے اس کی ایک نہیں چلتی تھی۔ امی کا خاصا روب تھا، وہ جیسے ہی فام میں آتی ارسلہ جاگ کی طرح بیٹھ جاتی تھی۔ اب بھی گلاس خالی کر کے جیسے ہی امی کو پکڑایا تھا، انہوں نے شاباش بول کر نرمی سے اسے سمجھایا، دھیان سے پیپر دینا اور ہاں جلدی آنے کی کوشش کرنا، سہیلیوں میں لگ کر باتیں بگاڑنے نہ بیٹھ جانا، آج کچھ مہمان آئیں گے۔ امی کے لہجے میں کوئی خاص بات تھی جس نے اسے بری طرح ٹھٹکا دیا تھا۔ اس کے چہرے پہ ہوائیاں سی اڑنے لگیں۔ مہمان؟ کون سے مہمان؟ وہ پورے راستے مہمانوں کو ہی سوچتی رہی تھی۔ اسے امی کا لہجہ کچھ غیر معمولی لگا تھا۔ مہمان کیوں آنا چاہتے تھے؟ اس پہ گھبراہٹ طاری تھی۔ پھر پیپر بھی اسی کشمکش میں دیا تھا، گو کہ اچھا ہو گیا تھا، تاہم اس کے ذہن سے مہمانوں والی بات نکل نہیں رہی تھی۔ کاش وہ موبائل لے آتی اور زایان کو اپنی پریشانی کے متعلق بتا دیتی۔ بہت دیر سوچنے کے بعد اس نے ایک فیصلہ کیا اور مطمئن ہو گئی۔ پارو کو بتائے بغیر اس نے کالج سے باہر آ کر تھوڑی دیر کے لیے سوچا اور پھر زایان کی دکان کی طرف چلنے لگی۔ اس کے قدموں کی رفتار تیز تھی اور وہ اپنے اتنے لمبے ٹیلی فونک رابطے کے بعد پہلی مرتبہ اس دن کے بعد آج اس کی دکان پہ آئی تھی۔ یوں کہ اسے دیکھ کر زایان کا میٹر ہی گم گیا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا ارسلہ یوں دکان پہ اس کے منع کرنے کے باوجود آ جائے گی۔ وہ تو دکان بند کر کے گھر جا رہا تھا۔ گھر سے اماں کی خرابی طبیعت کی اطلاع آئی تھی اور ابھی وہ اٹھنے ہی لگا جب ارسلہ اچانک اندر آ گئی۔ زایان اسے دیکھ کر پہلے تو حیران ہوا تھا، پھر اسے غصہ آیا، لیکن ارسلہ پہ غصہ کرنے کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ پھر بھی زایان اسے ٹوکے بنا نہیں رہ سکا۔ کیوں آئی ہو ارسلہ؟ میں نے منع بھی کیا تھا، تمہیں کوئی دیکھ لے تو کس قدر بے عزتی ہوگی تمہاری بھی اور میری بھی۔ زایان اپنی ناگواری کا برملا اظہار کیے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ ارسلہ اس کی ناگواری کو چپ چاپ پی گئی تھی۔ اس سے بھی بات کرنے کی جلدی تھی، وہ خود بھی یہاں آنا نہیں چاہتی تھی مگر گھر میں مہمان آ رہے ہیں، میں تمہیں یہی بتانا چاہ رہی تھی، ارسلہ نے بے ربط انداز میں کہا۔ مہمان آ رہے ہیں یا دہشت گرد؟ کیا تم فون پہ یہ بات نہیں کر سکتی تھی؟ زایان نے خفگی جتائی تھی۔ ایک تو گھر جانے کی اتنی جلدی تھی، جانے اماں کی طبیعت کیسی ہو، اوپر سے ارسلہ کی آمد اور یہ مہمانوں کا چکر، اس کا دماغ گھوم رہا تھا۔ گھر پہ اگر موقع نہ ملتا بتانے کا پھر تم کیا کرتے؟ اگر مہمانوں کو ہاں ہو جائے تو پھر؟ ارسلہ کے اگلے الفاظ زایان کے 14 طبق اچانک روشن ہوئے تو ارسلہ خاص مہمانوں کی بات کر رہی تھی۔ اوف میرے اللہ، زایان کا سر چکرا گیا، ان مہمانوں کو بھی آج ہی آنا تھا؟ حد ہے یار، تمہارے ماں باپ تمہیں گریجویٹ ہونے نہیں دیں گے، اس نے تپتے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ اس کا ذہن سنسنا اٹھا تھا۔ تم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہو، میری بارات دروازے تک آ جائے گی۔ ارسلہ رو دینے کو تھی۔ تو کیا کروں؟ وہ عجلت میں بولا تھا۔ ابھی سے دکان کو تالا لگانا تھا، کوئی ٹیکسی پکڑنی تھی، پھر اماں کو ہسپتال لے کر جانا تھا۔ اپنی اماں کو میرے گھر بھیجو زایان، تم سمجھتے کیوں نہیں؟ ارسلہ نے ٹپ ٹپ گرتے آنسوؤں کو بمشکل سمیٹا تھا۔ زایان کا دماغ وقت سے اٹھ گیا۔ ابھی تو اماں کو ہسپتال بھیجنے لگا ہوں، دعا کرو اماں ٹھیک ہو جائیں، تمہارے گھر آ کر تمہارا شوق بھی پورا کر لیں گے، ٹکا سا جواب لے کر۔ زایان اپنی بے بسی پہ خود کا مذاق اڑانے لگا تھا۔ اماں کو کیا ہوا ہے؟ ارسلہ اپنا غم بھول کر سخت متوش ہو گئی تھی۔ پھر طبیعت خراب ہے، دمے کا شدید اٹیک میں چلتا ہوں، دعا کرنا۔ زایان نے عجلت میں چیزیں سمیٹ ڈالی تھی، پھر جاتے جاتے بھی
تنبیہ کیے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ آئندہ دکان پہ مت آنا ارسلہ، اپنے لیے رسوائی مت خریدو۔ اس کی تنبیہ میں محتاط سا اشارہ تھا جسے ارسلہ سمجھتی تو تھی مگر عمل نہیں کرتی تھی۔ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو جاتی تھی، بے بس اور لاچار ہو جاتی تھی۔ زایان چلا گئے اور ارسلہ کسی ہارے ہوئے مسافر کی طرح سڑک پہ شکستہ قدموں سے چلتی رہی۔ ان دنوں سورج نکلتا اور چپکے سے ڈھل جاتا، دھوپ چڑھتی ڈھلتی چھپتی، ارسلہ کو کچھ اندازہ نہیں ہوتا تھا۔ وہ پورا دن اپنے کمرے میں بند رہتی تھی یا آنسو بہاتی یا اپنی قسمت سے گلے کرنے لگتی تھی۔ کبھی کبھار پارو آ جاتی تو اس کے دل کا کچھ بوجھ ہلکا ہو جاتا تھا۔ وہ اس کے دکھ بھی سنتی تھی، آنسو بھی چنتی تھی اور مقدور پر اسے تسلی دینے کی کوشش بھی کرتی۔ پارو اس کی سہیلی تھی، وہ اس کا احساس کرتی تھی، خیال رکھتی تھی، ڈھارس پہنچاتی تھی، لیکن اس کے دل کا بوجھ کم نہیں ہوتا تھا، بڑھتا ہی چلا جاتا تھا۔ اس دن ارسلہ کے آخری پیپر والے دن زایان کا دکان بند کر کے جانا گویا ہمیشہ کے لیے ہو گیا تھا۔ دوبارہ اس نے دکان کھولی ہی نہیں تھی کیونکہ اسی شام زایان کی اماں چل بسی تھی۔ پارو کی پوری فیملی اس کے گھر گئی تھی تعزیت کے لیے، لیکن ارسلہ کے جانے پہ پابندیاں تھیں۔ کاش وہ بھی پارو کے ساتھ چلی جاتی، کچھ اور نہیں تو ٹوٹے بکھرے زایان کو تسلی دلاسا دیتی، اس کا سہارا بنتی، غم کی اس گھڑی میں زایان کا ساتھ دیتی۔ لیکن ارسلہ بہت مجبور تھی اور زایان اس کی مجبوری کو سمجھتا بھی تھا، اسی لیے اسے ارسلہ سے کوئی گلہ نہیں تھا۔ زایان کی اماں کو دنیا سے گئے ہوئے 20 دن ہو چکے تھے۔ زایان سنبھل تو گیا تھا لیکن ابھی تک غم کے اس فیض سے نکل نہیں پایا تھا۔ اس کا پورا گھر ختم ہو چکا تھا، وہ اس بڑی دنیا میں اکیلا رہ چکا تھا، اس کا اپنا آپ کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر کچھ وقت گزرا تو ارسلہ کی محبت، توجہ اور التفات زایان کو زندگی کی طرف کھینچ لائے تھے، لیکن اب وہ کچھ اور انداز میں سوچتا تھا۔ اس کا گھر بار تو تھا کوئی نہیں، اس نے ایک مرتبہ پھر باہر جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس دفعہ ارسلہ نے اسے نہیں روکا تھا، وہ چاہتی تھی زایان کم سے کم اس قابل ضرور ہو جائے کہ اسے اس کے بھائیوں کے ساتھ وہ کھڑے ہوتے ہوئے اسے کوئی احساس کمتری نہ محسوس ہو۔ لیکن جانے سے پہلے زایان کی ایک خواہش تھی، وہ ارسلہ کو اپنے نام کر جاتا، کم از کم دل کو تسلی تو رہتی۔ اس ضمن میں زایان نے سلطان کی امی سے مشورہ کیا تھا اور اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ سلطان کی امی مان گئی تھی کیونکہ زایان کا کوئی بزرگ اب نہیں تھا، نہ کوئی رشتہ دار تھا، بس سلطان کی فیملی تھی جس سے زایان کی توقعات وابستہ تھیں۔ گو کہ زایان اتنا پر امید نہیں تھا، پھر بھی اس نے رسک لینے کا سوچ لیا تھا۔ اتوار کے دن زایان کا پروپوزل لے کر آنٹی ارسلہ کے گھر آئی تھیں۔ ارسلہ کی امی بہت خوش ہوئیں، اس کے ابو اور بھائی بھی بہت خوش تھے، لیکن جب آنٹی نے اپنا مدعا پیش کیا تو ان لوگوں کو خاصا دھچکا لگا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ وہ اپنے بیٹے سلطان کے لیے آئی ہیں، لیکن یہ پتہ دینے پر کہ وہ بیٹے کے دوست کے لیے آئی ہیں، سو ان کو طریقے کے ساتھ انکار کر دیا گیا تھا۔ زایان کی خاطر آنٹی نے کافی زور دیا مگر بے سود۔ ارسلہ کے بھائی کسی طور راضی نہیں تھے، مجبوراً آنٹی کو بے مراد لوٹنا پڑا تھا۔ زایان کے لیے یہ بڑا دھچکا نہیں تھا، اسے انکار کا گمان تھا، لیکن ارسلہ کے لیے یہ بہت بڑا دھچکا تھا۔ وہ اس غم سے ادموئی ہو رہی تھی، یہ صدمہ اس کی برداشت سے باہر تھا، حتیٰ کہ زایان کے سمجھانے پہ بھی وہ سنبھل نہیں رہی تھی۔ میں جانتا تھا انکار ہو جائے گا، مجھے قبل از وقت پروپوزل نہیں بھیجنا چاہیے تھا، مگر میں نے تمہاری تسلی کے لیے، زایان بھیگی آواز میں بول رہا تھا اور ارسلہ کے آنسو ہر حد توڑنے کو بےتاب تھے۔ یہ لوگ نہیں مانیں گے زایان، مجھے نہیں لگتا یہ کبھی نہیں مانیں گے۔ ارسلہ امید کا دامن ہاتھ سے چھوڑ بیٹھی تھی۔ تم کیوں گھبراتی ہو، دیکھنا سب ٹھیک ہو جائے گا، میرا ویزا لگ چکا ہے، 1 سال بعد جب میں واپس آؤں گا تو یہ لوگ کم از کم اس طرح انکار نہیں کر سکیں گے۔ زایان کی امیدیں روشن تھی، وہ اسے بھی دلاسا دے رہا تھا، اس کی ہمت بڑھا رہا تھا، مگر ارسلہ کے دل کو چین نہیں آتا تھا۔ 1 سال میں پتہ نہیں کیا ہو، تم نہ جاؤ زایان، ارسلہ شدت سے کرلائی تھی۔ میرا جانا بہت ضروری ہے ارسلہ، یہاں رہ کر میں کچھ نہیں کر پاؤں گا۔ قدرت مجھے دوسری مرتبہ موقع فراہم کر رہی ہے، میں یہ موقع کھونا نہیں چاہتا۔ تم آسائشات کے بغیر کیسے رہو گی؟ کہنے کی حد تک سب باتیں ٹھیک لگتی ہیں، عملی زندگی بہت مشکل ہے ارسلہ، اور میں تمہیں ہر قسم کے سکھ دینا چاہتا ہوں۔ تمہاری فیملی بھی تمہارے لیے بہتر سوچتی ہے، وہ کیسے تمہارا ہاتھ میرے جیسے بندے کے ہاتھ میں تھما دیں جس کا کوئی فیوچر ہی نہیں۔ زایان کا لہجہ گہرا رنجیدہ تھا۔ میں صرف تم سے ایک عہد چاہتا ہوں، تم میرا انتظار کرو گی کسی بھی قیمت پہ، کسی بھی صورت میں، تم میری پابند رہو گی، میرا وعدہ ہے میں لوٹ کر آؤں گا۔ زایان کی بھیگی آواز میں وعدوں کی بانس رچی تھی، اس کا خالص لہجہ آج بھی یقین سے پر تھا۔ ارسلہ نے زایان کو اپنے آنسوؤں سے بھیگی دعاؤں تلے رخصت کیا تھا، اسے یہ اندازہ ہی نہیں تھا وہ زایان کو ہمیشہ کے لیے رخصت کر رہی ہے۔ وہ کبھی ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پائیں گے، وہ کبھی ایک دوسرے سے مل نہیں پائیں گے اور کبھی ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کر پائیں گے۔ زایان کے جاتی ارسلہ پہ ایک ہی موسم ہمیشہ کے لیے ٹھہر گیا تھا، یہ جدائیوں کا موسم تھا۔ کون کہتا تھا محبت وصل میں بھیگتا ہوا موسم ہے، محبت تو جدائیوں میں سلگتا ہوا موسم تھا۔ وہ کون سی گھڑی تھی جب محبت نے اسے روگی کر دیا تھا، اسے ایسے مقام پر لے آئی تھی جس سے آگے تذبذب کی کھائیاں تھیں اور پیچھے کشمکش کے اندھیرے کھڑے، کوئی امید نہیں تھی، کوئی روشنی نہیں تھی اور کوئی چارہ گر بھی نہیں تھا۔ اور زایان اسے اپنے ہر میسج میں ایک ہی تسلی دیتا تھا، اس کے آنسو، التجاؤ اور کربناک باتوں کے بدلے میں صرف ایک ہی بات دہراتا، ارسلہ
وہ وقت دور نہیں جب یہ مشکل وقت ختم ہو جائے گا۔ تم ہمت نہ ہارو، دیکھو میں تمہارے لیے دن رات کا فرق بھلا کر گدھوں کی طرح کام کرتا ہوں، میں جلدی واپس آ جاؤں گا۔ زایان کے لفظوں میں امید کے باہے اس کے رستے زخموں پہ مرہم بن جاتے تھے۔ وہ کچھ دن زایان کی باتوں کے سہارے خوش رہتی تھی اور پھر اس پہ یاسیت کے لمبے لمبے دورے پڑ جاتے تھے۔ دراصل زایان کی جدائی ارسلہ کے لیے ضرب شدید کی مثل تھی۔ یہ مہلک صدمہ اسے اندر ہی اندر گلا رہا تھا اور بظاہر وہ بہت خوش رہنے کی کوشش کرتی، اسے اپنے ارد گرد موجود لوگوں کو بھی مطمئن کرنا ہوتا تھا، لیکن یہ جو رنج کا غبار اس کے اندر جمع ہو رہا تھا وہ کسی دن پھٹ ہی پڑتا اگر زایان کی محبت طاقت بن کر اس کے گرد حصار نہ کھینچتی۔ وہ ہر روز اپنے لفظوں کی مرہم اس کی یادوں کے رستے زخموں پہ رکھتا تھا۔ اس کے لیے زایان کی باتیں اور یادیں آکسیجن کا کام دیتی تھی۔ اکثر وہ زایان کے پرانے میسج نکال کر پڑھتی تھی۔ وہ اکثر بڑی روانی میں بھی یہ الفاظ دہراتا تھا: دریا پہاڑوں میں سے سمٹ کر گزرتا ہے اور میدانوں میں سے پھیل کر گزرتا ہے، اپنے حالات کے مطابق بہنا چاہیے، انسان حالات سے باہر نکل جائے تو بکھر کر رہ جاتا ہے۔ وہ زایان کا ایک ایک میسج کھول کر دیکھتی تھی اور پیروں تک یا آنسوؤں سے بھگوتی رہتی۔ اس کی یاد ارسلہ کا سوگ تھا، اس کی جدائی ارسلہ کا روگ تھا۔ وہ اس کی آنکھ میں آنسو بن کر ہمیشہ ٹھہرا رہتا تھا، نہ بہتا تھا نہ پلٹتا تھا، بس ایک یاد کی طرح سینے میں قسک بن کر دھڑکتا تھا۔ جب وہ آخری حد تک مایوسی کے سائے تلے دب جاتی تب زایان کا ایک اور میسج اس کے اندر نئی رتوں کی امیدیں لے کر روشن ہو جاتا تھا۔ تب ارسلہ عادت سے مجبور ہو کر سجکی دبا کر لکھتی: تم کہتے ہو سب ٹھیک ہو جائے گا، کیا ہماری چاہ کے مطابق سب ٹھیک ہو جائے گا؟ اس کا سسکتا لہجہ اسے دور بیٹھے بھی تڑپا ڈالتا تھا۔ وہ کتنا ہی کیوں نہ مصروف ہوتا، وہ کتنا ہی کیوں نہ کام کے بوجھ تلے دبا ہوتا، ارسلہ کو جواب لکھنا نہیں بھولتا تھا، اس کی امید تازہ کرنا نہیں بھولتا تھا۔ ٹھیک وہ نہیں ہوتا ارسلہ جو ہم چاہتے ہیں، بلکہ ٹھیک وہ ہوتا ہے جو رب نے ہمارے لیے لکھ رکھا ہے۔ تم خدا کی رحمت سے مایوس کیوں ہوتی ہو؟ اس نے لڑکھڑانے سے بچایا ہے تو قدموں کو مضبوطی بھی بخشے گا، جم کر کھڑا ہونے کی طاقت بھی دے گا۔ وہ دن دور نہیں، اور وہ دن واقعی ہی دور نہیں۔ ارسلہ زایان کے لکھے لفظوں کو بار بار پڑھتی تھی، دل پھر بھی نہیں بھرتا تھا۔ اس کے ہر لفظ میں ایک انوکھی طاقت کا احساس چھپا ہوتا تھا۔ ارسلہ کمزور پڑھتے پڑھتے بھی مضبوط ہو جاتی تھی، ٹوٹتے ٹوٹتے بھی سنبھل جاتی تھی، لیکن اسے ایک بات کا اندازہ نہیں تھا: کچھ دکھ بس نصیب کا کرشمہ ہوتے ہیں، ان سے پیچھا چھڑوانے کی جتنی کوشش کی جائے یہ ساتھ ساتھ رہتے ہیں مگر تنہا نہیں چھوڑتے، کبھی اکیلا نہیں کرتے۔ یوں ایک سال گزر گیا اور زایان کی یادوں میں دوسرا سال پھسلنے لگا۔ اس نے ارسلہ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ شاید وہ آ نہ سکے، اس کی چھٹی منظور نہیں ہو رہی تھی۔ ادھر اس کا رزلٹ بھی آ چکا تھا، امی اب اس کے ہاتھ پیلے کرنے کے چکروں میں تھی۔ آئے دن رشتے آتے لیکن نہ جانے کیوں کہیں بات نہیں بن پا رہی تھی۔ لوگ ارسلہ کو پسند کر جاتے تھے، رشتہ پکا ہونے کے قریب ہوتا اور لڑکے والوں کی طرف سے جواب ہو جاتا۔ جانے مسئلہ کیا تھا، امی ابو سخت ہراساں تھے اور بھائی شدید متفکر۔ پھر ان دنوں پارہ بھی بیاہ کر پیا دے سدھار گئی تھی۔ امی کو کسی پل قرار نہیں آتا تھا، ان کی نیندیں حرام ہو چکی تھیں۔ انہی بے کیف دنوں میں ارسلہ کے بھائیوں کو کچھ شک پڑ گیا۔ یہ شک نہیں تھا، انہیں جیسے یقین تھا ارسلہ کا درپردہ کسی کے ساتھ رابطہ ہے، تبھی اس کے دونوں بھائی بڑے یقین اور وثوق کے ساتھ اس سے باز پرس کر رہے تھے۔ کاشف بھائی کا چہرہ سرخ اور غصے سے تمتما رہا تھا۔ تب خوف و ہراس میں ارسلہ کو اندازہ نہیں ہو سکا تھا، اس بات کا اسے بعد میں خیال آیا تھا۔ یوں لگ رہا تھا بھائیوں کو کسی نے پڑھا لکھا کر بھیجا اور بڑا یقین دلایا تھا کہ ارسلہ کا رشتہ پکا نہ ہونے کے پیچھے بڑی ٹھوس وجوہات موجود ہیں۔ تبھی تو کاشف بھائی نے بڑے دو ٹوک لہجے میں ارسلہ کو بلا کر سمجھایا: تمہارا رشتہ کیوں نہیں ہو رہا، اس کے پیچھے جو بھی وجہ ہے، تمہیں اپنی زندگی عزیز ہے تو گزشتہ ہر بات بھول جاؤ، میں بار بار سمجھاؤں گا نہیں۔ کاشف بھائی کا انداز اتنا برہم نہیں تھا، لیکن عاطف بھائی کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ وہ ارسلہ سے ہر بات اگلوا لینے کے چکر میں تھے۔ انہوں نے ارسلہ کو بڑا پریشرائز کیا تھا، اسے بری طرح ڈرایا دھمکایا اور ہراساں کیا تھا۔ وہ کسی بھی صورت اسے بخشنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ سچ سچ بتا دو کون ہے وہ اور کیوں رکاوٹ بن رہا ہے، ورنہ میں تمہارا منہ توڑ دوں گا، تمہیں زندہ درگور کر دوں گا۔ عاطف بھائی جس انداز میں بات کر رہے تھے ارسلہ کو پتہ لگ گیا تھا، انہیں زایان کے بارے میں کسی نے ٹھوس ثبوت اور شواہد فراہم کیے تھے۔ کوئی بھی نہیں، جھوٹ ہے سب، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ ارسلہ کو جھوٹ کا سہارا لینا ہی پڑا تھا، اسے اپنی پرواہ نہیں تھی، مگر وہ زایان پہ آنچ آنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ مگر تمہارا انکار ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، تم درپردہ ہر لڑکے والوں کو رشتے سے انکار کیوں کرتی ہو؟ ابو کو بیچ میں بولنا پڑا تھا۔ میں تمہارا باپ ہوں ارسلہ، تم مجھے بتاؤ کوئی مسئلہ ہے بیٹا؟ اسے اپنا باپ حد سے زیادہ غمگین اور افسردہ لگا تھا۔ امی بھی سر جھکائے بیٹھی تھی، ان کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں اور ان کا چہرہ زرد تھا۔ ابو کچھ بھی نہیں، بھائیوں کو غلط فہمی ہوئی ہے،
اس نے لرزتی آواز میں اپنی صفائی پیش کرنا چاہی تھی، تب عاطف بھائی گرج کر دھاڑے تھے۔ تو پھر زایان کون ہے؟ عاطف بھائی کے الفاظ ارسلہ پر کسی بم کی طرح گرے تھے۔ اس کی امی کا چہرہ بھی فک ہو گیا تھا اور اس کے ابو دم بخود تھے۔ کون زایان؟ ابو اور امی کے ساتھ ساتھ کاشف بھائی بھی چونکے تھے۔ یہ وہی لڑکا ہے جس کا پروپوزل مسز قمر زمان لائی تھی ارسلہ کے لیے، عاطف بھائی نے چبا چبا کر جتایا تھا۔ ارسلہ کا دل دھک سے رہ گیا تھا، اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی تھی۔ تو بھائیوں کو پتہ چل گیا تھا؟ ان کو کس نے بتایا تھا؟ انہیں کیسے پتہ چلا؟ وہ ہکا بکا دیکھتی رہ گئی۔ امی کی رنگت متغیر تھی اور ابو ساکت کھڑے تھے، جیسے انہیں یقین نہ آیا ہو۔ پھر انہوں نے عاطف بھائی کو جھڑک دیا تھا، بکواس مت کرو، اپنی بہن پہ الزام لگاتے ہو، یہ کسی زایان کو نہیں جانتی۔ ابو جیسے ارسلہ کے لیے ڈال بن گئے تھے۔ ارسلہ کو لگا ابو کے سامنے اس کا عمر بھر سر نہ اٹھ سکے گا۔ یہ ندامت تھی، پشیمانی تھی، شرمندگی تھی کہ کیا تھا؟ اس کا سر اٹھ ہی نہ سکا۔ امی اور ابو دونوں اس کی خاطر بھائیوں سے لڑتے رہے تھے۔ پھر عاطف بھائی کے دماغ میں جانے کیا سمائی تھی، وہ ایک دم اپنی جگہ سے اٹھے اور ارسلہ کے قریب آ کر چلائے تھے، اس سے کہیں اپنا موبائل لے کر آئے۔ وہ امی اور ابو سے مخاطب تھے اور دیکھ ارسلہ کی طرف رہے تھے، اور ارسلہ کا سانس جیسے لمحہ بھر کے لیے رک سا گیا تھا۔ اس کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا اور اس کی ٹانگیں بوجھ اٹھانے سے قاصر تھیں۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ جاؤ ارسلہ، اپنا موبائل لے کر آؤ۔ اب کہ کاشف بھائی نے بھی کھدرے لہجے میں اسے پکارا، ارسلہ سے اٹھنا محال ہو گیا تھا۔ وہ پارا پارا ہوتی، بے بس اور لاچار کھڑی تھی۔ ابھی آپ کو پتہ چل جاتا ہے یہ آپ کی لاڈلی کہاں تک سچی ہے؟ عاطف بھائی نفرت سے بولے تھے۔ تم خاموش رہو، میں بات کرتا ہوں، بلکہ میں موبائل لاتا ہوں، بتاؤ کہاں رکھا ہے؟ کاشف بھائی عاطف بھائی کو ڈپٹ کر ارسلہ کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ تب امی نے گہرا سانس کھینچا تھا، پھر کاشف بھائی کو روک کر بے ساختہ بولیں، میں لاتی ہوں، تم رکو۔ ارسلہ پہ ایک کڑی نگاہ ڈال کر وہ اندر چلی گئی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد ان کی واپسی ہوئی۔ وہ ارسلہ کا موبائل لے آئی تھی اور اس موبائل میں وہ سب کچھ تھا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ زایان کا ایک ایک میسج سیو تھا، اس کی ایک ایک بات، ایک ایک لفظ جسے وہ تنہائی میں پڑھتی تھی اور اس کی ریکارڈ شدہ باتیں سنتی تھی، اور اس وقت وہی باتیں اور وہی میسیجز ارسلہ کے لیے رسوائی کا سبب بن رہے تھے۔ اس کے دونوں بھائیوں کا پارا آسمان پہ تھا اور وہ ارسلہ پہ بے دریغ برس رہے تھے۔ اسی لیے میں لڑکیوں کو موبائل دینے کے حق میں نہیں تھا، یہ ناجائز استعمال کرتی ہے، دیکھ لیا آپ نے، اب کوئی اور بھی ثبوت چاہیے۔ وہ دونوں اب امی ابو کے سر ہو چکے تھے، جنہوں نے ارسلہ کو بے جا آزادی دے رکھی تھی، جس کی وجہ سے آج یہ دن دیکھنا پڑا تھا، اور وہ آج اپنے بھائیوں کے سامنے رسوا ہو گئی تھی، اپنے والدین کے سامنے سر اٹھانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ ایک خالص اور سچی محبت کو غلط طریقے سے کرنے کا یہ انجام تھا۔ کوئی ایک بھی سیدھا رستہ جو خالص محبت تک لے جاتا ہو، کاش اس کی سمجھ میں ہوتا، اور جو سیدھے طریقے سے آتے ہیں، ان کو یہ کم فہم لوگ کبھی رسموں، کبھی روایات، کبھی ذات پات اور کبھی مال و دولت کے پیمانے میں تول کر دھتکار دیتے ہیں۔ پھر محبت کو پانے کا کوئی صحیح طریقہ کہاں سے ایجاد ہوتا؟ اگر تھا تو یہ لوگ بتاتے کیوں نہیں تھے؟ چپ کیوں تھے؟ خاموش کیوں تھے؟ بولتے کیوں نہیں تھے؟ شاید ان لوگوں کے پاس بھی کوئی جواب نہیں تھا، لیکن ان کے پاس سوال بہت تھے، تانے بہت تھے، طنز بہت تھے، دل چھلنی کر دینے والے لفظ بہت تھے۔ اس کے دونوں بھائیوں نے حد المقدور اسے ملامت بھی کیا، غصہ بھی نکالا، زہر بھی اگلا، مارا بھی، اور پھر موبائل فون چھین لیا، اسے کمرے تک محصور کر دیا۔ وہ گھر میں، اپنے ہی گھر میں قید کر دی گئی تھی۔ وہ ایسا ہی کر سکتے تھے، انہوں نے ایسا کر لیا تھا کیونکہ وہ صاحب اختیار تھے، خود مختار تھے، حاکم تھے، اور ارسلہ ایک مظلوم رعایا تھی۔ وہ سنتی بھی تھی، سہتی بھی تھی، برداشت کرنے پہ مجبور بھی تھی، لیکن ایک چیز اس کے صبر اور ضبط کی آخری حد کو کراس کر دیتی تھی، وہ زایان سے جدائی کا خیال تھا، وہ زایان کی محبت سے دستبرداری تھی، وہ زایان کو بھول جانے کا خیال تھا۔ یہ اس کے صبر اور ضبط کی آخری حد تھی۔ وہ سب کچھ سہ سکتی تھی، وہ سب کچھ برداشت کر سکتی تھی، وہ ہر صدمہ دل پہ لے سکتی تھی، وجود پہ اٹھا سکتی تھی، مگر زایان کی یاد سے جدائی کا تصور بھی محال تھا، زایان کی محبت سے دستبرداری کا خیال بھی محال تھا۔ زایان کو بھول جانا اس کے اختیار کی کسی حد میں نہیں آتا تھا۔ زایان سے محبت ایک لافانی جذبہ تھا، زایان سے عشق ایک الہامی جذبہ تھا۔ میں سوتا ہوں، میرے اندر ایک سنہرا جد سے گہرا غم ہوتا ہے، جب بھی آنکھیں کھولوں، سامنے منظر دیکھوں، گھاس اگاتی ہے اور راستہ نم ہوتا ہے۔ زایان کے وہ دن کسی عذاب سے کم نہیں تھے، ان دنوں کو سوچنا، لکھنا اور شمار کرنا کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ اس کے دن رات کا چین کھو چکا تھا، وہ محبت اور رشتوں میں کلاش ہو چکا تھا، اس کی پوری زیست کا سرمایہ صرف ایک رشتہ بچا تھا، ارسلہ کے نام کا، وہی زایان کی پوری زندگی کا اثاثہ اور متاع تھی، اور زایان اسی اثاثے کو کھو چکا تھا، وہ متاع دل کھو چکا تھا۔ اسے آج تک یقین نہیں آتا تھا کہ ارسلہ بغیر کچھ کہے سنے کیسے، کس طرح اور کیوں کر اس سے تمام رابطے ختم کر سکتی تھی۔ ارسلہ اتنی سنگ دل اور کٹھور کیسے ہو سکتی ہے؟ ارسلہ اس قدر بے وفا اور ہرجائی کس طرح بن سکتی ہے؟
زایان کو بالکل یقین نہیں آتا تھا، اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی یقین نہیں آتا تھا۔ وہ ارسلہ سے بات کرنے کے لیے تڑپتا تھا۔ وہ دن بھر کام کر کے تھکا ہارا آتا اور پوری رات ارسلہ کے نمبر پہ کالز کر کر کے تھک جاتا تھا۔ ارسلہ کا نمبر ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا تھا۔ پھر صدمے، دکھ، کرب اور اذیت کے اس غبار میں اسے امید کی ایک کرن نظر آئی تھی۔ اس نے لمحے کے آخری حصے میں اپنی سوچ کو عملی جامہ پہنایا اور سلطان کے نمبر پہ کال کی۔ وہ سلطان ہی تھا جو اس کی مدد کر سکتا تھا۔ کم از کم ارسلہ کی خیریت معلوم ہو جاتی، وہ ٹھیک تو تھی، وہ زندہ تو تھی۔ اسے کئی طرح کے اندیشے ڈرا رہے تھے۔ وہ سخت متوش تھا۔ سلطان نے اس کی پوری بات دھیان سے سنی تھی، پھر وہی کیا جو زایان نے کہا تھا۔ سلطان زایان کی طرف سے ایک خط لکھ کر ارسلہ کو بھجوایا جس میں اس کی خیریت پوچھی گئی تھی اور اپنی خیریت بتائی گئی تھی۔ یہ خط سلطان نے اپنی ملازمہ کے ہاتھ ارسلہ کو بھجوایا تھا، جس کا جواب بھی لفافے میں بند ہو کر فوری طور پر آ گیا تھا۔ سلطان نے زایان کو دوبارہ کال کی تھی۔ یار جواب تو آ چکا ہے، لفافے میں بند ہو کر، کیا تمہیں پوسٹ کر دوں؟ سلطان نے اس کی پریشانی کے خیال سے فوراً بتا دیا تھا، ورنہ اس کا دل چاہ رہا تھا اسے تھوڑا سا ستاتا۔ کیا پارو گئی تھی وہاں؟ میری پارو سے بات کروا سکتے ہو؟ زایان دوسری طرف بےتابی سے بولا تھا۔ سلطان کچھ بتاتا رک سا گیا۔ ہاں پارو کو بھیجا تھا، مگر تمہاری بات نہیں ہو سکتی، وہ جا چکی ہے۔ سلطان نے ملازمہ کے ہاتھ پیغام رسانی والی بات کو چھپا لیا تھا۔ اچھا، وہ مایوس ہو گیا۔ وہ ارسلہ کی خیریت سلطان سے تو نہیں پوچھ سکتا تھا۔ اب بتاؤ، خط تمہارے بتائے گئے پتے پہ پوسٹ کر دوں؟ سلطان اسے سوچو کہ بھور سے کھینچ لایا تھا۔ زایان تھوڑی توقف کے بعد پھر بولا، نہیں تم پوسٹ مت کرو، مجھے پڑھ کے سنا دو۔ پوسٹ کرو گے تو کافی دن بعد میرے تک پہنچے گا، جبکہ مجھ سے صبر نہیں ہو رہا۔ زایان کی بےتابی اور اضطراب کو محسوس کر کے سلطان نے لفافہ چاک کر لیا۔ ارسلہ نے بڑا لمبا خط لکھا تھا، جگہ جگہ سے لفظ آنسوؤں میں مٹ چکے تھے۔ تحریر بے ربط بھی تھی اور ربط آمیز بھی۔ سلطان کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ زایان، میں نے کہا تھا تم نہ جاؤ، کبھی نہ جاؤ، بغیر کسی سلامتی کی دعا کے خط کا بڑا بے ربط آغاز تھا، جو ارسلہ کی شکستہ ذہنی کیفیت کو صاف ظاہر کر رہا تھا۔ سلطان نے لمحہ بھر کے لیے سوچا اور اچانک لائن ڈراپ کر کے موبائل آف کر دیا۔ اسے پہلے خود تحریر پڑھنی چاہیے تھی، پھر زایان کو پڑھ کر سناتا۔ نہ جانے ارسلہ نے کیسے دل خراش قصے لکھے ہوں، بیچارہ پردیس میں پریشان ہوگا، یہی سوچ کر اس نے خط پہ نگاہیں جما دی تھیں۔ زایان، تم کہاں چلے گئے ہو؟ مجھے تاریکیوں کے جنگل میں چھوڑ کر، مجھے تنہا، اکیلا اور لاچار کر کے۔ میں جن حالات سے گزر رہی ہوں تمہیں کیا بتاؤں؟ تمہاری یاد ایک آکسیجن ہے جس کی بدولت ابھی تک سانس لے رہی ہوں، ورنہ تمہاری ارسلہ اب تک مر چکی ہوتی۔ تمہیں کیا کیا بتاؤں؟ جانے عاطف بھائی کو تمہارے بارے میں کس نے بتا دیا؟ انہوں نے میرا جینا محال کر دیا تھا، میرا موبائل چھین لیا، مجھ پر پابندیاں لگا دی، مجھے مارا پیٹا، کمرے میں بند کر دیا۔ میں نہ کسی سے مل سکتی ہوں، نہ کسی سے بات کر سکتی ہوں۔ زایان، تم جلدی سے واپس آ جاؤ، میں آج بھی تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ میں تمہاری جدائی میں لمحہ لمحہ مر رہی ہوں، تمہاری واپسی کا ایک ایک دن گن رہی ہوں۔ میں آبلہ پائی کے اس سفر سے کبھی تھکوں گی نہیں زایان، میں کبھی اپنے محور سے ہٹوں گی نہیں۔ تم اس یقین کے ساتھ لوٹ آنا، میں تمہاری راہ تک رہی ہوں۔ میں لمحہ لمحہ مر رہی ہوں اور کیا لکھوں سمجھ نہیں پا رہی، بس زندگی وبال بنتی جا رہی ہے۔ سلطان سے مزید درد و ہجر کی داستان پڑھنا محال تھا۔ اس کا فشار خون بلند ہونے لگا۔ اس نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا تھا، پھر موبائل آن کر کے زایان کا نمبر ملایا۔ یقیناً وہ اب تک اس کا نمبر ٹرائی کر کر کے پاگل ہو چکا تھا۔ اس کی کال دیکھ کر زایان کی جان میں جان آئی تھی۔ اس نے نمناک لہجے میں بڑی بے صبری سے کہا تھا، یار جلدی سنا، پھر تیری بیٹری دھوکہ نہ دے جائے۔ اس کے لہجے میں واضح التجا تھی۔ سلطان کی بھویں کھینچ گئی تھی اور پھر اس نے زایان کو خط پڑھ کر سنایا۔ زایان، میں تمہاری راہ دیکھ دیکھ کر تھک چکی ہوں، تم نے کوئی رابطہ نہیں کیا، میں تم سے مایوس ہو چکی ہوں۔ اب پلیز مجھ سے کوئی رابطہ مت رکھنا، میری شادی ہو رہی ہے، اگر تم مجھ سے سچی محبت کرتے ہو تو پلیز مجھے بھول جاؤ، میری زندگی کو ڈسٹرب مت کرنا، یہ میری تم سے التجا ہے۔ اس نے خط اپنی تئیں پڑھ کر سنا دیا تھا اور دوسری طرف زایان کا مارے صدمے کے دل بند ہونے لگا تھا۔ وہ کئی لمحے کچھ بول نہیں سکا تھا، پھر جب بولنے کے لیے قابل ہوا تو اس کی طرف سلطان کے کانوں میں پگھلا سیسا اتار رہی تھی۔ یہ ارسلہ نے لکھ کر بھیجا ہے، میں نہیں مان سکتا، ارسلہ میرے ساتھ اس طرح کیسے کر سکتی ہے؟ میرے ساتھ ارسلہ دھوکہ کیسے دے سکتی ہے؟ زایان کا دل پھٹ رہا تھا، اس کی آواز پھٹ رہی تھی۔ سلطان نے خود اپنے کانوں سے سنا تھا، وہ اونچی آواز میں رو پڑا تھا اور اس کا رونا سلطان کے آوازوں کو جھنجھوڑ رہا تھا۔ فون بند ہو گیا، مگر زایان کئی گھنٹے لگاتار روتا رہا، پھر وہ کئی دن بخار میں تپتا رہا، تڑپتا رہا، روتا رہا، وہ حال سے بے حال ہوتا رہا اور دوسری طرف سلطان اپنی طرف سے زایان کا نام لکھ لکھ کر ارسلہ کو نامے بھیجتا تھا۔ زایان نے صدمے کو نہ سہ سکا تھا اور اسپتال جا پڑا تھا، جبکہ پیچھے سے سلطان نے کمان سنبھال لی تھی۔ وہ زایان کی طرف سے آخری خط ارسلہ کو بھیج کر مطمئن تھا، جس میں اس نے ارسلہ سے خوب معذرت کی تھی۔ مجھے معاف کر دو ارسلہ، میں مجبور ہو گیا تھا، حالات سے تنگ آ چکا تھا۔ دبئی میرے لیے یورپ نہیں تھا جو میں راتوں رات امیر ہو جاتا، میں مجبوریوں میں جکڑ گیا تھا، مجھ پر
وقت بڑا تنگ تھا۔ میں جیل میں ایک ایکسیڈنٹ کی وجہ سے بھی رہا۔ یہاں پہ میری کسی نے مدد کی۔ وہ پاکستانی آدمی تھا، اس نے مجھے جیل سے نکلوایا، میری مدد کی۔ اس کی بیٹی سے میں 1 سال پہلے شادی کر چکا ہوں۔ میں اپنی زندگی میں مگن ہوں۔ پلیز تم مجھے معاف کر دو اور اپنی زندگی کی شروعات کر لو۔ میرا انتظار مت کرنا، میں کبھی لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ زایان کا یہ خط جب ارسلہ تک پہنچا تھا اس پہ بھی زایان جیسا خوف طاری ہو گیا تھا۔ اس کے پیروں تلے سے بھی زمین نکل گئی تھی، اس کے سر سے آسمان کھینچ گیا تھا، اس پہ قیامت کی گھڑی کاری تھی۔ صدمے کے اس بار نے ارسلہ کے حواس چھین لیے تھے۔ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، یہ کیسا ظلم ہوا تھا، یہ کیسا اندھیرا ہوا تھا۔ تب ارسلہ کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا تھا، وہ موت کے دہانے پہ پہنچ گئی تھی۔ اس کی حالت زار نے اس کے بھائیوں کا دل نرم کر دیا تھا، اس کے ماں باپ کے دل بھی پسیج گئے تھے۔ وہ اس کی زندگی کے لیے تگ و دو کرتے ہسپتال میں اس کا نیم مردہ وجود لے کر بھاگ پڑے تھے۔ ارسلہ پہ قیامت طاری تھی۔ اس محبت نے ارسلہ سے کیسا حساب لیا تھا، اس محبت نے ارسلہ کو کیسا برباد کیا تھا۔ وہ اتنی گنہگار تھی جو اس قدر خوار ہو گئی تھی، وہ اتنی خطاکار تھی جو رسوا ہو گئی تھی۔ کیا محبت اتنا بڑا جرم تھی جس کی سزا کے طور پر زایان نے اس کے گلے میں بے وفائی کا پھندا ڈال دیا تھا؟ اگر محبت جرم تھی تو ارسلہ ایسی ذلت کی حقدار تھی، اور زندگی ارسلہ کے لیے زایان کے نام پر ختم ہو گئی تھی۔ لیکن زندگی ختم کہاں ہوئی تھی؟ انسان زندگی سے زیادہ جی نہیں سکتا اور موت سے پہلے مر نہیں سکتا۔ یوں ارسلہ ایک مرتبہ اسپتال سے گھر تو آ گئی تھی، لیکن اس کے لیے زندگی ختم ہو چکی تھی، یا یوں کہنا چاہیے تھا زندگی اس کے اندر مر چکی تھی۔ وہ زندہ تو تھی مگر مردوں سے بدتر تھی، اور امی ابو چاہتے تھے وہ پہلے کی طرح زندگی کی طرف لوٹ آئے۔ جب یہ قیامتیں بیت چکی تھیں تب بھائیوں کو بھی احساس ہو گیا ان کے سخت رویوں، نفرت اور بے جا ضد کی وجہ سے ارسلہ ان حالوں کو پہنچی تھی۔ ان کے انا پرستی اور نام نہاد غیرت نے ارسلہ کو اپنی ذات کی قبر میں مقید کر لیا تھا۔ بھائی نادم بھی تھے اور پشیمان بھی، سو اپنی پشیمانی اور ضمیر کے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے انہوں نے اپنے ماں باپ کو اجازت دے دی تھی، آپ ارسلہ کی خوشی کو پورا کر دیں ابا، ہماری بہن کا انتخاب برا نہیں ہو سکتا۔ پھر جب قانون، شریعت اور اسلام اسے پسند کی اجازت دیتا ہے تو ہم کون منکر ہوتے ہیں؟ آپ ارسلہ کی خوشی کو مقدم جانیں، باقی ساری باتیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں۔ بھائیوں کا فرمان ارسلہ تک بھی پہنچ گیا تھا، لیکن اب اسے ان باتوں کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ ہر خوشی، غمی، احساس، دکھ، کرب سے بے نیاز ہو چکی تھی۔ اسے اب کسی محبت کی، کسی تھپکی کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ اپنے دل سے محبت نامی بوٹی کو اکھاڑ چکی تھی، اب کوئی محبت اسے اپنی طرف کھینچتی نہیں تھی۔ اس کا دل ہر احساس سے عاری ہو چکا تھا، اس کا دل مردہ ہو چکا تھا۔ اس نے جب ماپارا کی امی اپنے بیٹے سلطان کے لیے ارسلہ کا رشتہ لے کر آئیں تب اس نے کوئی بھی اعتراض نہیں کیا تھا۔ اس نے ایک چپ کی بکل میں خود کو لپیٹ لیا تھا۔ اس کے ماں باپ جو مرضی فیصلہ کرتے، چاہتے تو انکار کرتے، چاہتے تو اقرار کرتے۔ وہ تو ایک جیتا جاگتا مردہ وجود تھی جس کے بے جان لاشے پہ سرخ لباس لپیٹ کر اسے 16 سنگار اور پورے جاؤ جلال کے ساتھ جنازے کے بعد رخصت کر دیا جانا تھا، اور اس کی رخصتی کا ان دنوں گھر میں اہتمام چل رہا تھا۔ سلطان کے لیے ارسلہ کے گھر والوں کا اقرار اہم نہیں تھا، اس کے لیے سب سے بڑھ کر ارسلہ کا اقرار مقدم تھا۔ یعنی اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، جس کا مطلب تھا وہ زایان کی خود غرض محبت کو بھلا چکی تھی۔ وہ زایان کو بھول گئی تھی، اس کی محبت کو بھول گئی تھی۔ سلطان فتح کے نشے سے معمور تھا اور اپنی ذہانت کو داد دیے بغیر نہیں رہتا تھا۔ ارسلہ نے زایان کی محبت کے سوکھے پھول اس کی لوہے مزار پر چڑھا دیے تھے۔ زایان اب عمر بھر ان سوکھے پھولوں کی باز کو سینے سے لگائے پھرتا، کبھی وطن نہ لوٹتا، اتنا تو سلطان جانتا ہی تھا۔ پھر اب تو ارسلہ اس کی زندگی میں آ رہی تھی، وہ جلد اسے اپنی محبت کے شکنجے میں جکڑ لیتا۔ ارسلہ بھی بہت جلد ہر قسم کی تغیر کو ذہنی طور پر قبول کر لیتی، سلطان کو اعلیٰ ضرب جان کر عمر بھر اس کے سامنے سر جھکائے رکھتی، کبھی نگاہ اٹھا کر بات نہ کرتی۔ سلطان کا ہر طرف سے پلڑا بھاری تھا اور ان دنوں وہ ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ شاید یہی صورتحال شادی کے دن تک برقرار رہتی، مگر اس کی بہن پارو کے آتے ہی ماحول بدل گیا تھا۔ پارو کو ارسلہ اور سلطان کی شادی کی ذرا بھر خوشی نہیں تھی۔ وہ اپنی ماں سے بھی لڑ چکی تھی اور بھائی سے بھی۔ وہ ارسلہ اور زایان کی محبت کو جانتی تھی، ان کی گواہی دیتی تھی، اسے زایان کی بات من گڑت لگتی تھی اور اس کا جھوٹ کسی طرح سے ہضم نہیں ہوتا تھا۔ وہ سلطان کی سنائی کہانی پر شدید تعجب کا شکار تھی۔ وہ زایان کی محبت اور ارادوں کی پائیداری، مضبوطی، استحکام، پختگی سے واقف نہ ہوتی تب سلطان کی من گڑت پہ یقین کر لیتی۔ اسے اپنے بھائی پر ذرا بھی یقین نہیں تھا، اسے لگ رہا تھا جیسے کچھ مسنگ ہے۔ کیا مسنگ تھا یہ تو وقت ہی بتاتا۔ ادھر سلطان اسے لڑتا تھا، بات پہ بات تانے مارتا تھا، تمہیں اپنی بکواس سے فرصت نہیں، تم واحد بہن ہو جسے اپنے بھائی کی شادی کا کوئی چاؤ نہیں ہے، چاؤ تو بہت تھا اگر تم اس طرح دھاندلی سے شادی نہ رچاتے۔ پارو کے دو بدو جواب نے سلطان کو منہ بند کرنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ وہ نگاہ چراتا بھاگ نکلا تو کیا پارو سب کچھ جان گئی تھی؟ سلطان کے لیے یہ صورتحال بہت پریشان کن تھی۔ اس کی بہن اپنی سہیلی سے بہت مخلص تھی، اگر اس نے ارسلہ کو کچھ بتا دیا تو سلطان کا بچنا محال تھا۔ وہ شدید ڈپریسڈ ہو چکا تھا۔ اپنی بہن پارو کی شادی میں ارسلہ کے حسن جمال کی فراوانی کو دیکھ کر سلطان اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ اسے اس عام سے زایان پر بڑا رشک آتا تھا۔ کیا تھا اس غریب اور مفلس زایان میں جو یہ اتنی عالیشان خوبصورت شہزادیوں کا سا رکھنے والی اس کے عشق میں گرفتار تھی؟
سلطان نے تب بھی سوچ لیا تھا قدرت نے اسے موقع فراہم کیا تو وہ ارسلہ کے حصول کی ہر ممکن کوشش کرے گا، پھر اسے قدرت نے شاید آزمانے کے لیے ہی موقع فراہم کر دیا تھا۔ زیان کی کال کا آنا، زیان کی منت درخواست اور پھر تجویز کو سن کر سلطان کو اپنی گیم بڑی آسان لگتی تھی۔ وہ دونوں کی طرف سے جھوٹے نامے لکھتا تھا، ایک ارسلہ کو بھجوا دیتا، ایک زیان کو پڑھ کر سنا دیتا تھا۔ ان دونوں کو ایک دوسرے سے بدگمان کر کے وہ ارسلہ کو حاصل کرنے کے لیے دل و جان سے تیار تھا۔ پارو کی شادی میں ہی اس نے ارسلہ کو دیکھ کر اپنی نیت بدل لی تھی۔ وہ اتنے عام سے زیان کے لیے کہاں بنی تھی؟ اس کے ساتھ تو سلطان کو ہونا چاہیے تھا۔ وہ ارسلہ کے حصول کی خاطر آخری حد تک جا سکتا تھا اور اس نے یہی کیا تھا، آخری حد تک گرا تھا اور اپنی نظروں میں ذلیل ہو گیا تھا۔ قدرت نے موقع فراہم کر دیا تھا اس کے جھوٹ کو سامنے لانے کا۔ اس کی مہندی کا فنکشن بڑی دھوم دھام کے ساتھ ہوا، گو کہ امی بھی اندر سے راضی نہیں تھی، پھر بھی بیٹی کی خوشی کے لیے خوش نظر آ رہی تھی۔ لیکن پارو نے قسم کھا رکھی تھی وہ ذرا بھی مسکرائے گی نہیں، نہ مسکرانے کا ڈھونگ رچائے گی، نہ خوش ہونے کا سوانگ بھرے گی۔ اس کی بہن اتنی اصول پرست تھی نہیں، لیکن زیان اور ارسلہ کی خاطر جانے کیوں بن چکی تھی۔ وہ بھی اپنی شادی ہو جانے تک صبر کر رہا تھا، کیونکہ شادی تک فی الحال پارو کو برداشت کرنا اس کی مجبوری تھی۔ گو کہ وہ آتے جاتے اسے کچوکے دینے سے باز نہیں آئی تھی، لیکن سلطان اس کی کسیلی باتیں سہنے پر مجبور تھا۔ ایک مرتبہ اس سے ارسلہ مل جاتی، پھر بات کھلتی بھی تو سلطان کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ارسلہ نے اس کے پاس ہی رہنا تھا، کہیں جانا تو نہیں تھا۔ یوں بارات والی شام بھی آنگن میں اتر آئی تھی۔ اس دن ماں پارا خاصی پر اسرار لگ رہی تھی، یہی نہیں اس کے والدین بھی کچھ مشکوک نظر آ رہے تھے۔ سلطان نے کوئی توجہ نہیں دی، وہ چوری چوری کسی سے رابطوں میں مصروف تھا۔ سلطان چونکا تو تھا مگر خاطر میں نہیں لایا۔ یوں بارات روانہ ہو کر ارسلہ کے گھر میں پہنچ گئی۔ ان کی طرف سے زیادہ لوگ نہیں تھے اور نہ ہی ارسلہ کی طرف سے زیادہ مہمان تھے۔ جب یہ لوگ ارسلہ کے گھر ڈرائنگ روم میں پہنچے تو وہاں صورتحال بڑی عجیب تھی۔ ایک سفر سے تھکا آرا مہمان نظر آیا جو مولوی صاحب سے مل رہا تھا۔ یوں لگا جیسے کچھ لمحے پہلے ہی ایجاب و قبول کی رسم ادا کی گئی ہے۔ سلطان کے لیے یہ منظر انتہائی خوفزدہ کر دینے والا تھا۔ وہ تھکا ہارا جوان اب سب سے گلے مل مل کر مبارکیں وصول کر رہا تھا اور ارسلہ کے بھائی اسے بڑی محبت کے ساتھ مل رہے تھے۔ جیسے ہی اس جوان کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آیا، سلطان پہ ساتوں آسمان آ گرے تھے۔ اسے لگا جیسے اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا ہے، یا اس کا دماغ گول گول چکر کھا رہا ہے، یا پھر پوری شادی کا اچانک سیٹ بدل گیا ہے۔ حتیٰ کہ اس کے والدین اور بہن تک مہمان سے بڑی جوش و خروش سے مل رہے تھے۔ امی اسے مبارکباد دے رہی تھی، اس کا شانہ تھپک رہی تھی۔ سلطان سے یہ منظر دیکھنا محال ہو گیا تھا۔ اس کے صبر ضبط اور برداشت کا انت ہو چکا تھا۔ قریب تھا کہ وہ غم و غصے اور تذلیل کے احساس سے بے حال پھٹ پڑتا اور یہاں کریٹ ہونے والے سین پہ ایک قیامت کھڑی کر دیتا۔ وہ مہمان اپنا رخ موڑ کر سیدھا سلطان کے قریب آیا تھا، پھر وہ سلطان کے سامنے تن کر کھڑا ہو گیا اور وہ زیان کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر پتھر میں ڈل گیا تھا۔ پھر اس کی سماعتوں نے زیان کی آواز سنی تھی، وہ اس کے کانوں میں نیزے چبو رہا تھا۔ بہت خوب، تو میرے دوست، تم نے آستین میں آرام فرما فرما کر بالآخر مجھے ڈس لیا، میرے ساتھ اتنا بڑا کھیل کھیلا، میرے ساتھ ڈرامہ کیا، میرے ساتھ دھوکہ کیا، اپنے نفس کے غلام بن کر بدنیتی کے مرتکب ہوئے، مجھے موت کے پروانے بھجوا کر خود یہاں شادیانے بجانے کی تیاریوں میں لگ گئے۔ مجھے یقین نہیں آتا تم میرے ساتھ ایسا بھی کر سکتے ہو۔ پہلے ارسلہ پہ الزام لگا کر اسے عاطف کی نظروں میں ہلکا کیا۔ وہ تم ہی تھے نا جس نے عاطف بھائی کو میرے اور ارسلہ کے تعلق کا بتا کر ارسلہ پہ زندگی کے دروازے بند کروائے تھے۔ وہ تم ہی تھے نا جس نے ارسلہ کو میرے خلاف بھڑکایا، جھوٹے نامے لکھے، مجھ سے بدگمان کیا اور مجھے ارسلہ سے متنفر کر کے دور کر دیا۔ اس سارے کھیل کا مقصد تمہارا اپنا الو سیدھا کرنا تھا، لیکن یہاں پہ معاملہ ہی الگ ہو گیا۔ تمہارا کھیل چوپٹ ہو گیا، تمہاری بساط الٹی گئی، تم منہ کے بل گر پڑے۔ تمہارے اس دھوکے کے بدلے مجھے اور ارسلہ کو جو اذیت سہنا پڑی، جس کرب، جس درد، جس تکلیف سے ہم گزرے ہیں، دل تو نہیں کرتا تمہیں معاف کروں، مگر اپنی اس بہن کے صدقے میں تمہارے اس جرم کو سر عام معاف کرتا ہوں جو تم نے ہمارے ساتھ کیا۔ وہ آج پا لیا، خالی ہاتھ، بے مراد اور ناکام لوٹ رہے ہو۔ تمہاری سزا بس یہی ہے، اپنی نظروں میں ذلیل ہو چکے۔ ارسلہ بھی تمہارا کھیل جان چکی ہے اور ارسلہ کی فیملی بھی، باقی سب مزید جان جائیں گے، اور میں تمہیں اس تماشے سے محفوظ رکھتا، تمہیں یہاں سے خوار ہو کر جانا نہ پڑتا، تمہیں آج صبح ہی بتا دیا جاتا کہ ہمارا نکاح ہو چکا ہے۔ ابھی تو محض کاغذی کارروائی کی گئی ہے، لیکن سب کا خصوصاً تمہارے والدین کا خیال تھا کہ تمہیں یہاں بلا کر بتانا بہت ضروری تھا، اس لیے کہ تماشا دیکھنے والوں کو جب اپنا تماشا دکھانا پڑتا ہے تو ان پہ کیا گزرتی ہے۔ سو تم بھی انجوائے کرو اور دوسروں کو بھی انجوائے کرنے کا موقع دو۔ یہ تو میری بہن ماں پارا کا مجھ پہ احسان ہے جس نے مجھے ساری حقیقت بتا کر فوراً پاکستان آنے کا مشورہ دیا تھا، ورنہ میرا ٹائٹینک تو تم ڈبو ہی چکے تھے۔ دوست کے لبادے میں چھپے کھلے دشمن، تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، پھر بھی اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دیتا ہوں میں اور تمہیں معاف کرتا ہوں۔
زایان کے الفاظ سلطان کے پتھر وجود کو پانی پانی کر گئے تھے۔ اس کی حقیقت کھل گئی تھی، ہر کوئی اسے ملامت کر رہا تھا۔ وہ انتہائی شرمسار اور پشیمان تھا، اسی لیے سر جھکا کر شرمندہ شرمندہ منظر سے غائب ہو گیا۔ جب وہ جا رہا تھا تو اس کی چال بڑی غیر ہموار اور شکستہ تھی، کیونکہ دھوکے بازوں کی چال ان پہ الٹی جا چکی تھی۔ سلطان کے منظر سے ہٹتے ہی ماحول بدل گیا تھا اور ایک مرتبہ پھر رنگ و نور کی محفل سج گئی تھی۔ زایان بھی اس محفل کا حصہ بن چکا تھا، کیونکہ بادباں کھل چکے تھے، قہر چھوٹ گئی، دھند ہٹ چکی تھی، بدگمانیوں کے جالے اتر چکے تھے، اور آج ان کی شب زفاف تھی۔ انتہائی کڑے مراحل اور صبر آزما انتظار کے بعد ملن کی گھڑیاں قریب تر تھیں۔ دونوں کے جذبات ایک سے تھے، دونوں کے دل درد و غم اور جدائیوں کے بار سہ سہ کر پگھل رہے تھے، دونوں ہی اپنی اپنی روداد ہجر سنانے کے لیے مچل رہے تھے۔ زایان کے لیے آج کی مبارک رات کا مل جانا اتنا آسان نہیں تھا۔ اس دن جب سلطان نے ارسلہ کا خط اسے پڑھ کر سنایا تھا، تب وہ ایک دم صدمے کی شدت سے نڈال ہو گیا۔ یہ وار بہت کاری تھا، بڑا گہرا تھا، زایان کو سنبھلنے کے لیے بڑا وقت درکار تھا۔ پھر وہ غم کی شدت سے بیمار پڑ گیا، اسے ہسپتال داخل ہونا پڑا تھا۔ وہ کتنے ہی دن خود سے بیگانہ رہا تھا، اس کا زندگی سے، رشتوں سے، محبتوں سے اعتماد اٹھ گیا تھا، اسے خود سے، ہر چیز سے، اپنی کامیابیوں سے نفرت ہو گئی تھی۔ وہ ارسلہ کی بے وفائی کے بعد قریب تھا کہ خودکشی کا فیصلہ کر لیتا، جب اچانک اسے ماں پارا سے بات کرنے کا خیال آ گیا تھا۔ ایک لمبے عرصے کے بعد اس نے آنٹی سے نمبر لے کر ماں پارا سے بات کی تھی، اور اس نے جو کچھ اسے بتایا وہ انتہائی حیران کن تھا۔ پارو نے اسے بتایا وہ اپنے سسرال میں تھی، سلطان نے اسے کوئی خط نہیں دیا تھا جسے وہ ارسلہ کو دیتی، سلطان اپنی طرف سے من گھڑت قصے سنا رہا تھا۔ پارو نے اسے بتایا تھا یہ ساری چال سلطان کی تھی، وہ اسے رستے سے ہٹا کر اپنا رشتہ ارسلہ کے لیے بھجوا چکا تھا، اور اب شادی کی تیاریاں چل رہی تھی۔ اگر اسے اپنی محبت بچانا تھی تو وہ فوراً واپس پلٹ آئے، اور زایان نے ایک دن بھی ضائع کیے بغیر واپس لوٹ آیا۔ یہاں اس کے آنے سے پہلے ہی پارو اور آنٹی نے ارسلہ کی پوری فیملی کو ہر سچائی بتا دی تھی۔ یوں زایان کو کسی کی سوالیہ نظر کو سہنا نہیں پڑا تھا۔ ارسلہ کے امی ابو جہاں سلطان کے دھوکے پہ خفا تھے، وہیں زایان کے واپس آ جانے پہ خدا کے بہت مشکور تھے، جس کی وجہ سے ان کی بیٹی کی زندگی میں بہاریں دستک دینے لگی تھیں۔ ارسلہ کے امی ابو نے ایک لمبے عرصے بعد اپنی بیٹی کو اتنا شاد دیکھا تھا، سو وہ مطمئن اور مسرور کیوں نہ ہوتے۔ ان کی بیٹی بالآخر اتنے درد و کرب سہنے کے بعد زندگی کی حقیقی خوشیوں کو پا گئی تھی۔ ان کی سچی، خالص، صاف شفاف محبت کو خدا نے تکمیل کے مراحل سے گزار دیا تھا۔ وہ آج تاروں بھرا آسمان بھی ان کے ملن پہ خوشی سے مسرور تھا، اور اندر شب زفاف مسکرا رہی تھی، جبکہ ارسلہ کے آنسو ایک تواتر سے گرتے تھے، اور زایان ان کو چنتا بے ساختہ بوکھلاہٹ کا شکار تھا، اور وہ بار بار ایک ہی بات دہرا رہی تھی، ہم تب کیوں نہیں ملے زایان؟ جب وہ سارا کرب، سارا درد، ہجر کا ایک ایک دکھ اسے کھول کھول کر بتا چکی تھی۔ زایان نے نرمی، محبت اور ملائمت سے اس کا ایک ایک آنسو اپنی پوروں پہ چن لیا تھا۔ وہ اسے اپنی محبت، چاہت اور اعتماد سے شانت کر رہا تھا، اسے سکون اور طمانینت بخش رہا تھا، یوں کہ ارسلہ کے جلتے بلتے دل کو قرار آنے لگا تھا، اس کے آنسو تھمنے لگے تھے، اس کے دل میں سکون اترنے لگا تھا۔ ہمیں اب ہی ملنا تھا میری جان، کے لکھا ہوا کبھی مٹتا نہیں، ہونے والا کبھی ٹلتا نہیں۔ زایان نے اس کا کپ کپاتا ہاتھ تھام کر نرمی سے دبایا تھا۔ ارسلہ کے دل میں سکون بوندوں کی طرح گرنے لگا تھا۔ اور سلطان نے کیا کیا؟ مجھے یقین نہیں آتا۔ وہ سلطان کا قصہ چھیڑنا چاہتی ہی تھی، جب زایان نے بے ساختہ اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر روک لیا۔ تاریخ سلطان پہ کسی اور روز روشنی ڈال لیں گے، فی الحال تم مجھ پہ توجہ کرو۔ زایان نے نرمی سے اسے موضوع سے ہٹایا تو ارسلہ کے ہونٹوں پہ حیا آلود تبسم پھیل گیا تھا۔ تمہاری کہانی بھی سننے کے لیے عمر پڑی ہے، چلو پہلے نوافل ادا کر لیں۔ ارسلہ اس کی بڑھتی پیش قدمی پہ بند باندھتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھی تو زایان بھی بے ساختہ آواز باختہ سا اٹھ گیا تھا۔ تم نے کیا منت مانی تھی؟ وہ مری مری آواز میں پوچھ رہا تھا۔ ہاں، پورے 100 نفل کی، اپنے اور تمہارے ملن کے لیے۔ 50 تم پڑھو گے، 50 میں۔ ارسلہ اپنی جگہ سے اٹھ چکی تھی، اب وضو کرنے واش روم جا رہی تھی، جبکہ زایان سر پہ ہاتھ مار کر گہرا سانس کھینچتا اس کی تقلید میں اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ پھر اس کا بازو پکڑ کر بے ساختہ بولا، منت تو کل کی بھی پوری کی جا سکتی ہے، آج کے دن پورا کرنی ضروری تو نہیں نا؟ اس کی چمکتی آنکھوں میں شرارت دیکھ کر ارسلہ بے ساختہ ہنسی، تو پھر ہنستی چلی گئی تھی۔ باہر تاروں بھری رات بھی ان کے ملن پہ مسکرا رہی تھی۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔